یہ بات نہیں ہے میں یہاں اسے کھاتی ہوں اسے دیتی ہوں جانا میں بندہ سیدھا کیونکہ میں نہ تو جھوٹ بولتی ہوں نہ میں نے جو میں ہوں میں وہی ہوں نہ میں نے کہا میری کوٹھی ہے کاڑے ہیں فلاں میرے وہ ہے یہ ہے لیکن میں صرف یہ کہ کیونکہ جب یہ مجھے آپ کے بارے میں بات کرتا پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ جو ہے نا بس کریں جو مرضی کریں مجھے کیا کوئی سروکار نہیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سر. اچھا 5 منٹ ذرا گیپ کرتے ہیں, اسٹوڈینٹس لگاتار آ رہے ہیں, جوائن کر رہے ہیں, میں ان کو ایڈمٹ کر رہا ہوں, ایڈ کر رہا ہوں. اچھا سی آرز السلام آپ علیکم کو سر. میں ہر کلاس میں, وعلیکم السلام, سی آرز میں آپ کو ہر کلاس میں پریزنٹر بنا دیا کروں گا. ابھی شہریار عرفان آپ سے ہی میری بات ہوئی تھی نا اس دن, آپ ہی سی آر ہے نا؟ یس سر. ٹھیک ہے, ایک منٹ, اس سے ذرا یہ آسانی ہو جائے گی نا, چاروں کو میں پریزنٹر بنا دوں گا تو ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ایڈ کرتے جائیں گے, پھر میں کلاس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. پھر کوئی جوائن کی ریکویسٹ کرے گا تو آپ ان کو ایڈ کرتے جائیے گا. ایک منٹ. یس اچھا شہریار آپ ابھی پریزنٹر بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ چیک کر لیں. یس سر آ رہے ہیں, میں ایڈ کر رہا ہوں سب کو. ٹھیک ہے, آپ ایڈ بھی کرتے جائیں, ایڈمٹ آل کرتے جائیں, اور باقی جو 3 لوگ ہیں نا, حذیفہ, داؤد اور مطلب عماد, میرے خیال میں ان 3 لوگوں سے میری بات ہوئی تھی, ان کو بھی ساتھ اگر وہ ہے تو پریزنٹر بنا دیں. اوکے. اور ایک دفعہ پھر اپنے سیشن فیلوز کو 20 والوں کو ایک دفعہ پھر لاسٹ ٹائم میسج کر دیں کہ سارے لوگ آ جائیں, تاکہ 5-7 منٹ تک کلاس ہم باقاعدہ سٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اوکے سر.
میرے اسپیکر پہ لگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. جی سی آر سی تقریباً 140 کے قریب اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں اور غالباً آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ 195 کے قریب ہے غالباً. ایسے ہی ہے؟ یس سر. جی سر ایسا ہی ہے. ایسا ہی. چلیں 2-3 منٹ مزید دیکھ لیتے ہیں نا. 3:10 پہ کلاس پھر آفیشلی اسٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہوں. بس یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں ذرا زیادہ لوگ آ جائیں ایک ہی دفعہ. 3 بجے کا ٹائم آپ کو دیا ہوا تھا نا میں نے سب کو, تو زیادہ تر لوگ آ چکے ہیں, کچھ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. 3:10 تک سر اس کرتے ہیں بک پھر کا اسٹارٹ. رائٹر کون ہے؟ سر اس بک کا رائٹر کون ہے؟ وہ لے لیں بک. حوصلہ رکھیں اسٹوڈنٹس, حوصلہ رکھیں. ابھی تو کلاس اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی نا. کلاس اسٹارٹ ہوگی تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی ٹولڈ ٹو یو انشاءاللہ. ساری چیزیں بتاؤں گا. تھینک یو سر. ابھی تو میری ذرا نظر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہو جائیں, 170-80 کے قریب ہو جائیں تو تب اسٹارٹ کروں. گو کے ریکارڈڈ لیکچر ہے, ریکارڈنگ بعد میں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, لیکن ایک ہی دفعہ ساروں کے ساتھ اسٹارٹ کریں تو بہتر ہے.
جی تو اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 153-52 کے قریب لوگ ہو چکے ہیں. کلاس کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ لیٹ آئیں گے یا جو کسی بھی وجہ سے آج کلاس نہیں لے سکیں گے، ایبسینٹ رہیں گے، تو ان کے لیے سہولت ضرور ہے ٹیمز میں کہ 20-22 دن تک لیکچر رہتا ہے. وہ بعد میں ڈاؤن لوڈ کر کے بھی سن سکتے ہیں، چیزیں دیکھ سکتے ہیں، معاملات کو سمجھ سکتے ہیں. اور ان کیس نہیں کرتے تو وہ پھر اس میں ان کی اپنی غلطی ہے. سی آرس کی یا ہمارا تو اس میں کوئی نہیں ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں، ٹائمنگ بتا دی ہے، لیکچر دے رہے ہیں. تو باقی جو بندہ بندی لیکچرز کسی بھی جگہ کسی بھی سبجیکٹ کے لیتا ہے، اسے چیزیں سمجھ بھی اچھے طریقے سے آتی ہیں. جو بندہ پریزنس شو نہیں کرتا، اس کو چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی ہے، تو ایک اصولی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو میرا نام حافظ فصیح الدین محمد ناصر ہے. ٹھیک ہے، پچھلے 3 سال سے یو ٹی ٹیکلا میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. اور آپ کا جو سول 17 سیشن ہے ان کو بھی میں نے پڑھایا تھا یہ سبجیکٹ، سول 18 کو بھی، سول 19 کو بھی، اور ابھی آپ سول 20 میں ہیں. یعنی لگاتار الحمدللہ میں یہ سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں. اور سول 17 میں یہ سبجیکٹ فرسٹ ٹائم پڑھا تھا سپرنگ 18 میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھا رہا ہوں. اٹک سے بلانگ کرتا ہوں، ڈسٹرکٹ اٹک سے، تحصیل فتح جنگ سے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں مجھ سے تو پہلی کلاس ہے، آج آپ کا دن ہے. کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ڈسپلن میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ کلاس اور لاسٹ کلاس بڑا میٹر کرتی ہے. یہ میں ہمیشہ سارے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی کلاس میں ٹیچر اکثر و بیشتر اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور اسی طرح اسٹوڈنٹ سے بھی ان کا انٹرو پوچھتے ہیں. کیونکہ اب آپ کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، 200 کے قریب لوگ ہیں، تو اب ایک ایک بندے سے یہاں ہماری مجبوری ہے کہ میں انٹرو نہیں لے سکتا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. ٹھیک ہے، 100 منٹس کا لیکچر ہوتا ہے آپ کے ساتھ، تقریباً پونے 2 گھنٹے کا. ٹھیک ہے، چھوٹی کلاسیں ہوں تو ان سے کرنا ایک الگ معاملہ ہے. آپ کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے نا، 200 کے قریب لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پرفارمنس اچھی رکھیے گا کوئزز میں، اسائنمنٹس میں، پیپرز میں، تو انشاءاللہ وہ ٹیچرز کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بچے بچیاں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہ بات کے اپنے تک ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے اگر کوئی مجھے میرے بارے میں کوئی اور کوئی چیز جاننا چاہ رہا ہے تو میں حاضر ہوں. جی سی آر آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور باقی اگر کوئی اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں. بتائیں. سر میں پوچھنا چاہوں گا. جی جی پوچھیں. سر آپ نے گریجویشن کی ہے، مطلب آپ کتنا پڑھے ہیں؟ میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے، ایم ایس واقعات سے ایجوکیشن ہے میری، ایم ایس کام سیٹس واقعات سے کیا ہوا ہے. سر یہ ایتھکس سر الگ سے کوئی ڈگری ہے یا پھر ویسے ایک سبجیکٹ ہے؟ آپ نے پہلا سمیسٹر پاس کر دیا، ٹھیک ہے، یقیناً رزلٹ بھی آ گیا ہوگا یا آنے والا ہوگا. آپ نو کو سر او ابھی بی تک تو نہیں آیا. سسٹم کا کوئی، آپ کو او بی سسٹم کا کچھ پتہ ہے؟ ٹیچرز نے بتایا تھا آؤٹ کم جی سر بیسڈ بتایا تھا. ایجوکیشن. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے 12 پی ایل اوز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے 12 پی ایل اوز ہیں. آپ کو کافی ساری چیزوں کا پتہ لگ گیا ہوگا اگر آپ نے ایک سیمسٹر اچھے طریقے سے اس ادارے میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ڈفرینٹ سی ایل اوز بھی ہیں. جو 12 پی ایل اوز ہیں، کسی سبجیکٹ میں کون سا پی ایل او میپ کر رہا ہے، کسی میں کون سا کر رہا ہے. جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ ڈگری نہیں ہے، یہ مینجمنٹ سائنسز کی ڈومین کا سبجیکٹ ہے، پروفیشنل ایتھکس. کسی جگہ یہ پروفیشنل اینڈ سوشل ایتھکس کے نام سے میں پڑھا رہا ہوں ادارے میں 3 کریڈٹ اور میں. کسی جگہ پروفیشنل ایتھکس کے نام سے ہے، کسی جگہ پروفیشنل پریکٹسز کے نام سے ہے. کنٹینٹس 19-20 کا فرق ہوتا ہے، چیزیں سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی ڈگری الگ سے نہیں ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کے سول میں ہے، 2 کریڈٹ اور کا ہے، تھیوری ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا جو سی ایل او 1 ہے وہ پی ایل او 6 کے ساتھ میپنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سی ایل او جو آپ کا 2 ہے وہ پی ایل او 8 کے ساتھ میپنگ کرتا ہے، اور جو آپ کا سی ایل او 3 ہے وہ پی ایل او 12 کے ساتھ میپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک پورے کا پورا ایتھکس کے نام سے ایک پی ایل او ہے، پی ایل او نمبر 8. آپ کے پاس اگر وہ ڈاکومنٹس پڑے ہیں پی ڈی ایف میں یا ورڈ میں، یا اگر آپ گوگل کرتے ہیں پی ایل او اسٹیٹمنٹس تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی ابھی. ٹھیک ہے، پی ایل او 8 جو آپ کا ہے وہ پورے کا پورا ایتھکس یا پروفیشنل ایتھکس کے نام سے ہے. پی ایل او 6 جو آپ کا ہے وہ ہے انجینئر اینڈ سوسائٹی، اور پی ایل او 12 ہے لائف لانگ لرننگ. تو یہ 3 جو ہمارے سی ایل اوز ہیں، سی ایل او 1 2 3 پی ایل او 6 8 اور 12 کے ساتھ میپ کریں گے، اور آپ کو ود ان اے ویک انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی شیئرڈ ود یو.
ٹھیک ہے، چونکہ ابھی آپ کی کلاسیں آن لائن ہے. اگر یونیورسٹی میں ہوتی تو آپ کو ساری چیزیں میں وہاں یو ایس بی میں دے دیتا. یعنی جو لیکچر نمبر 1 آپ کے سامنے ابھی یہاں اوپن ہے اور آپ کلاس 1 کے مٹیریلز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیمز اپنی اوپن کریں پروفیشنل ایتھکس 2020 سیشن والی، جس میں بھی ہم یہ لیکچر پڑھا رہے ہیں. آپ وہاں جائیں فائلز میں، کلاس مٹیریلز میں، تو لیکچر 1 اپلوڈ میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے، ایتھکس مورلز اینڈ مورالٹی کلاس 1 کے نام سے ہوگا اور یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس. تو مین جو فائل ہے لیکچر نمبر 1 کی وہ یہی ہے، ایتھکس مورلز اینڈ مورالٹی. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ کی یہ کلاس یونیورسٹی میں ہوتی فزیکل فارم میں تو آپ کو وہاں میں یو ایس بی میں فلیش ڈرائیو میں یہ لیکچر دے دیتا. ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ چیزیں دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو تاکہ ان کو کسی قسم کی زحمت یا پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے، میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب کے لیے انشاءاللہ آسانی ہی رہیں گی، کوئی مشکل کسی قسم کی نہیں ہوگی. جتنا ہو سکے گا آسانیاں فراہم کروں گا، لیکن اب آگے سے ہر بندے کے اپنے تک بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح میں آپ سب سے بھی توقع رکھوں گا کہ آپ سب کی طرف سے بھی مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو لیکچرز آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں گے. جہاں تک ویکلی لیسن پلان، کورس انفارمیشن، کنٹینٹس کی بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ویک سے پہلے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ تیار ہے انشاءاللہ. سیکنڈ کلاس سے پہلے آپ سب کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. اس کو پڑھنے سے، ان فائلز کو دیکھنے سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے کس ویک میں کیا چیز کرنی ہے. اور اسائنمنٹ کوئزز کا اسکیجول بھی شیئر کروں گا کہ کس ویک میں آپ کی اسائنمنٹ ہوگی، کتنا ٹائم کے لیے، مطلب اس کے لیے کتنا ٹائم ہوگا، ڈیو ڈیٹس وغیرہ، اور کوئزز وغیرہ کن ویکس میں ہوں گے. ٹھیک ہے، سارا کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا، کورس کا اسٹرکچر. مزید کچھ؟ ایکسکیوز می سر، میرا کویشچن یہ ہے کہ سر ہمارا یہ سبجیکٹ ہے ایتھکس، اس میں سول انجینئرنگ میں اس کا رول کیا ہوگا؟ پروفیشنل ایتھکس ایسی چیز ہے نا، اگر آپ کسی بھی جگہ سے نکال دیتے ہیں تو باقی کسی چیز کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے. میں آپ کو ابھی تو لیکچر پڑھانا سٹارٹ نہیں کیا نا، لیکچر پڑھانا سٹارٹ کروں گا تو آپ کے ایک دوست نے تھوڑی دیر پہلے بک کا پوچھا تھا، وہ بھی میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. آپ لوگ پل بنائیں گے، اچھے پل بنائیں گے تو اٹ مینس کہ آپ پروفیشنل ایتھکس کو، پروفیشنلزم کو پرفارم کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. تو پل آپ صحیح بنائیں گے، کرپشن نہیں کریں گے، پل گریں گے نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر خدا نخواستہ سریا بنا گھٹیا کوالٹی کا ڈالے گا، سیمنٹ کی جگہ ریت ہی خالی ڈالے گا، تو پل کی کیا مضبوطی ہوگی، کیا معاملات ہوں گے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے شریعت؟ شریعت آپ نے مینس سوال کا کیا تھا نا سر یہ مینس کا سر یہ پروفیشنل ایتھکس پروفیشن کے ریلیٹڈ ہے، جی جی مطلب ویسے انشاءاللہ. جو جی سر ابھی مطلب ابھی سر مطلب جی بھائی جی یہ بولیں کہ بولیں. جیسے بھائی آپ نے ابھی بتایا بھائی پل کے بارے میں یا جو برج کے بارے میں سریا وغیرہ، تو یہ مطلب ہمیں یہ بتائے گی، اس میں ہم یہ پڑھیں گے بھائی ہم نے پروفیشن میں کس طرح کام وغیرہ کرنا ہے، اپنے مورلس کو کس طرح رکھنا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، وے آف ٹاکنگ، یہ اس طرح وغیرہ. جی بہت کچھ ہوگا نا، بہت کچھ ہوگا. ابھی تو پہلی کلاس ہے، ابھی تو میں نے سلائڈ شروع بھی نہیں کی پڑھانی. یہ تو جرنل ابھی ڈسکشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے سر. ابھی آپ سارے بس سنتے جائیے گا چیزیں، انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اور آپ سب کو میں ٹپس بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا پڑھنے کی، سیکھنے کی. تو پہلی ٹپ یہ ہے کہ جو لیکچر نمبر 1 اپلوڈ میں نے کیا ہے نا، یہ تو چلی یہاں سلائڈز میں نے اوپن ابھی کیا ہے نا ڈیورنگ لیکچر، لیکن جو پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں فائلز میں جا کے آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے کمپیوٹرز میں، لیپ ٹاپس میں ایک فولڈر بنا لیں، پروفیشنل ایتھکس کے نام سے سیو کر لیں. اور کلاس 1 کا ایک فولڈر الگ بنائیں، اس فولڈر کے اندر سبجیکٹ نیم کا فولڈر بنائیں، اس کے اندر کلاس 1 کا الگ فولڈر بنائیں اور اس فولڈر کے اندر یہ ڈیٹا سیو کر لیں جو اپلوڈ کیا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی چیزیں بعد میں مکس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ سبجیکٹس اتنے ضروری ہیں کہ مختلف السلام ڈپارٹمنٹس علیکم میں سر. یہ تھی کہ یہ چیزیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام. سر ایک ریکویسٹ تھی. جی جی سر یہ انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، تو میں پہلے بھی ایک دفعہ لیو کر چکا ہوں نیٹ کی وجہ سے، تو ابھی بھی آپ کی اسکرین نہیں شو ہو رہی. تو کائنڈلی اگر میں لیو ہو جاؤں نا، تو کائنڈلی اٹینڈنس کا تھوڑا میرا کر دیجیے گا. ابھی بھی سر آپ کی اسکرین نہیں شو ہو رہی. آپ نے اسکرین شیئر کر دی ہے سر؟ جی جی میں نے تو شیئر کی ہے، اور لیو وغیرہ نہیں کرنی ڈیئر، لیو وغیرہ نہیں نہیں سر، کرنی. نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، ابھی اسکرین نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو. بہرحال جو جہاں تک اٹینڈنس کی بات ہے نا، وہ تو مجھے تو آپ سب کے ابھی رول نمبر اور نام نہیں پتا. وہ تو سی آرس کی میں ابھی ڈیوٹیاں لگاؤں گا نا، وہ سارے اپنے اپنے سیکشن کی جی کر سر. کے مجھے بھیج دیں گے تھوڑی دیر تک. تو کوشش سارے یہی کریں
نیٹ کے حالات پورے ملک میں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں لائٹ آف ہے، کہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں کیا. کوشش کریں کہ لیو نہ کریں. ایک لیکچر آپ کو صحیح سمجھ بعد میں نہیں آئے گا ریکارڈنگ میں اس طریقے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اٹینڈنس، آپ یہ کسی کی بھی وہ، پھر یہ تو نہیں ہوتا نا بندہ 5 منٹ آ کے حاضری لگا کے چلا جائے، ایسے تو نہیں ہوتا. جی سر ٹھیک ہے، بالکل. میں کلاس میں، ٹھیک ہے کلاس میں بھی مطلب میں ایک دفعہ اکثر حاضری لیتا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں بھی لے لیتا ہوں. اس سے ہوتا ہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ تھوڑی دیر آ کے نکل جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوبارہ لگائیں گے تو ہماری غیر حاضری لگی. بہرحال ابھی تو پہلی کلاس ہے نا، ابھی تو پہلی کلاس ہے. ابھی آپ کو جو چیزیں سمجھا رہا ہوں سارے ذرا غور و فکر سے جی سنیں. سر. تو اس کے علاوہ انٹروڈکشن میں جو ضروری چیزیں تھیں آپ کو میں نے ابھی جسٹ وہ بتائی ہیں. اگلی کلاسوں میں ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرینسز بہت کچھ بتانا باقی ہے، ابھی تو جسٹ اسٹارٹ ہم نے کی ہے. ایکسکیوز می سر. تو اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی تقریباً 3 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، ٹیوٹر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مختلف جگہوں میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو ابھی لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارا دوست ہے جو ایکسکیوز می کہہ رہے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور پھر لیکچر آفیشلی سٹارٹ کرتے ہیں. جی جناب. سر میرے سیکشن میں ایک فورن اسٹوڈنٹ ہے، وہ بول رہا ہے مطلب انگلش میں لیکچر ڈلیور کیجیے گا. ڈیئر کیا ہم نے ابھی سٹارٹ کر دیا لیکچر؟ نو سر. میں بار بار آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی 5-10 منٹ یہ جرنل ڈسکشن کر رہے ہیں، پہلے 8-10 منٹ تو اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹائم دیا ہے کہ چلیں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے، 3:13 پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تبھی 163 کے قریب لوگ آ چکے ہیں. تو ابھی تو لیکچر سٹارٹ کرنا باقی ہے. فورنر کس ملک کا ہے، کون ہے، کیا نیم ہے ان کا؟ جی سر داؤد. بلال احمد. بلال احمد کس سری علاقے لنکا. سے ہیں وہ؟ سری جی لنکا سے. جی جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے جو ہے نا سینئرز میں بھی فورنرز رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکچرز اس طریقے سے ڈیلیور کیے جاتے ہیں انگلش پلس اردو میں. ٹھیک ہے، صرف اردو میں بھی نہیں اور صرف انگلش میں بھی نہیں، مکس اپروچ ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستانی ہوتے ہیں نا، انہیں لیکچر اردو میں اس طریقے سے سمجھ آتا ہے جیسے انگلش میں نہیں آتا. تو ہماری کوشش سب کی یہ ہوتی ہے کہ مکس اپروچ لے کے چلیں، اور سلائڈز میں انگلش ہی ہوتی یس. ہے اور ایزی انگلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اف سم ون اٹینڈز ہز اور ہر لیکچر پراپرلی، ٹھیک ہے، تو وہ اس قابل ہوتا ہے، اس مطلب اس میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کوئز آتا ہے یا کچھ لکھنے کے بتانے کے قابل ہو. سو آفیشلی وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لیکچر نمبر 1 اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، یو کین سی فرسٹ سلائڈ آف دس لیکچر نمبر 1 ایتھکس مورلز اینڈ morality. So Daud, what do you know about ethics, morals, morality and etiquettes? Will you like to tell me regarding these terms? Firstly, I will ask this from some students of your session. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں اپنا بتاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں. جی داؤد، واٹ از ایتھکس، واٹ از مورالٹی؟ اور باقی لوگ اپنے یہ مائک مطلب آف رکھیں، ٹھیک ہے نا، جس سے پوچھوں گا وہی آن کرے، پھر آوازیں آتی ہیں گھر کی پیچھے باتوں کی. جی سر کوئی آئیڈیا نہیں ہے. غلط بتا دو، لیکن یہ نہ کہو کہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، جو سمجھ آتی ہے بتا دو. سوری سر. اوکے فائن. سو شریار عرفان، what do you know about ethics, morals, morality? Sir, I think ethics basically sir discipline like discipline. سر جیسا کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں ایتھکس ہونا چاہیے. ہم کس طرح فار ایگزامپل اگر ہم ایجوکیٹڈ پیپل ہیں تو ہم اگر کسی جگہ جائیں گے تو ہم وہاں پہ بکس لے کے نہیں جائیں گے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، تو ہمیں اپنے ڈسپلن سے وہاں پہ شو کرنا پڑے گا ہم ایجوکیٹڈ، وی آر ایجوکیٹڈ. سر ماڈلز میں یہ کہ اپنا ایمانداری سے سب کچھ کام کرنا چاہیے ہمیں، اونیسٹی کے ساتھ. سر آئی تھنک میرے اکارڈنگ تو یہی ہے. صحیح ہے. اچھا جی، ایک منٹ، یہ اٹینڈنس لسٹ بھی میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، آئیڈیا ہو جائے گا نا کہ ابھی 25 منٹ کلاس کے ہو چکے ہیں، کتنے لوگ آ چکے ہیں کتنے نہیں. میں اٹینڈنس لسٹ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. 162 کے قریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ گیو می اے منٹ. اچھا، چاروں سی آرز ابھی پریزنٹ ہیں. یس سر. یس ایسے کریں نا،
آپ ایسے کریں کہ اپنے اپنے سیکشن کی اٹینڈنس نا، آپ سارے اپنے اپنے سیکشن کی اٹینڈنس لکھ کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیں. ابھی نوٹ کر لینا جتنے لوگ ابھی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو جوائن کریں گے تو اب تقریباً آدھا گھنٹہ کلاس کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کا تو نہیں ناک بنتا. پھر 1-2 منٹ لیں آپ، اٹینڈنس لکھ کے ایک پیج پہ تصویر بنا کے مجھے واٹس ایپ میں کر دیں، اسی گروپ میں بھیج دیں جو گروپ آپ نے بنایا واٹس ایپ میں چاروں کا اکٹھا. اوکے سر. سو اسٹوڈنٹس بی ریڈی. ٹھیک ہے. Now I am going to start officially lecture number 1 with all of you. Ethics, morals and morality. یار یہ مائک کائنڈلی میوٹ کر لو نا، مائک میوٹ کر لو. اب بار بار تو ایک چیز بتانی اچھی نہیں ہے نا. So students, as you can see here, ٹھیک ہے، اس میں بتا رہا ہے کہ اس میں بہت مائنر ڈفرنس ہے. There is a minor difference between all these 3 terms. Okay, you can see the title of this slide, ethics, morality and etiquettes. Okay, it is very hard to make a distinction between these 3 terms because they are closely related. Morality is a differentiation of actions between those that are right and wrong. Etiquette is a code that governs social behavior within a society, class or group. Ethics is the philosophy of moral values. Distinction between ethics, etiquette and morality. What is the distinction or differentiation? Difference between these 3 terms is that morality defines our character, while ethics points towards application of morality, and etiquette focuses on behavior in a certain setting. ٹھیک ہے، میرے لیکچرز میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایگزامپلس ملیں گی. اوکے، آپ لوگوں کو میرے لیکچرز میں بہت زیادہ ایگزامپلس ملیں گی. ان ایگزامپل سے آپ لوگوں کے لیے لیکچر سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نہ صرف پروفیشنل آرگنائزیشنس کی ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، بلکہ روزمرہ زندگی کی آسان ترین ایگزامپلس. ایک ایک لائن میں آپ کو 3-4 ایگزامپلس ملیں گی. جس طریقے سے میں انتہائی دماغ لگا کے محنت سے صحیح چیزیں واضح کر کے آپ سب کو بتاؤں گا، پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا، اسی طریقے سے میں آپ سب سے بھی ایکسپیکٹیشن رکھوں گا کہ کہیں آپ سے پوچھنا مجھے پڑ جائے وائوا میں، اورلی یا کسی ریٹن پیپر میں یا کوئز میں یا اسائنمنٹ میں، تو آپ بھی اسی طریقے سے اچھے ایمانداری دیانتداری سے اس کا حق ادا کریں. سو the first example with all of you regarding etiquette, morality and ethics is that کہ اگر آپ لوگ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک بزرگ بندے کو دیکھتے ہیں جو روڈ پار نہیں کر پا رہے، بزرگ آنٹی کو دیکھتی ہیں، مطلب آپ جو روڈ پار نہیں کر پا رہی، آپ لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار چلو چائے پی آتے ہیں نوازش ہوٹل میں جا کے یا UT کے کیفے میں جا کے چائے پی آتے ہیں. یا جس علاقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، مثلاً آپ کہیں جاتے ہیں کسی ڈھابے پہ، ہوٹل پہ چائے پینے، کوئی روڈ پار کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، واٹ ایور یو کین سی اے مین، ٹھیک ہے، اے ویک مین، اے ویک وومین، این اولڈ وومین، ٹھیک ہے، این اولڈ مین، مطلب ایک بزرگ بندہ بندی آپ دیکھتے ہیں جو روڈ پار نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کو روڈ پار کرانا چاہیے، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو قریب سے گزر جائیں گے یا جو وہاں آلریڈی بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز آئے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے کسی کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے تو یہ morality یا moral values ہیں. بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، ہر کسی کے دماغ میں یا ذہن میں نہیں آئیں گی. یہ ہے morality in which you differentiate، ٹھیک ہے، between right and wrong, good and bad. ٹھیک ہے، جس میں آپ رائٹ اور رانگ، گڈ اینڈ بیڈ میں ڈفرینس کرتے ہیں، یہ آپ کی مورل ویلیوز ہے، morality ہے. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی. واٹ از ایتھکس؟ Ethics is application of moral values, application of morality. As you can see, difference between these 3 terms is that morality defines our character, while ethics points towards application of morality. جب آپ اس بندے کو، بزرگ کو، کسی چھوٹے بچے کو، کسی بھی وے میں مدد پراپرلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ ان کو روڈ پار کرا دیتے ہیں، جب آپ ان کی سپورٹ کر دیتے ہیں، روڈ پار کرنے کے علاوہ بھی کسی قسم کی بھی سپورٹ اخلاقی کرتے ہیں، جانی مالی بدنی جس طریقے سے بھی، تو یہ ایتھکس ہے. صرف سوچ لینا ہی انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ ہمیں انہیں روڈ پار کرانا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. مورل ویلیوز کسی حد تک ہوں گی، لیکن ایتھکس تب بنے گی کہ جب آپ ان کی سپورٹ کر دیں گے، جب آپ ایکشن کو پرفارم کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ فرسٹ سلائیڈ کی ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کہتا ہے اٹ از ہارڈ ٹو میک اے ڈسٹنکشن، مطلب یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے، ملتی جلتی چیزیں ہیں.
ठीक है, बट व्हेन यू विल हैव परफॉर्म योर एक्शन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, in a positive way, then that will be called as ethics. Ethics is the boss of moral values and morality. ठीक है, ethics is upper stage of moral values and morality. ethics जो है ना ऊपर की सतह पे है morality पे, ठीक है, इंतहाई इजी एग्जांपल से बताया मैंने आपको. अगर आप एटिकेट्स की बात करते हैं तो एटिकेट्स हर क्लास में, ग्रुप में, इलाके में चेंज होती रहती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है. अगर आप हिंदू मर्दों और औरतों को देखते हैं किसी ड्रामे पे, मूवी में या कहीं भी, वो अक्सर हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, ठीक है. उनका अपना कल्चर है, उनका अपना ग्रीटिंग्स का तरीका है, वो नमस्ते करते हैं. वो नमस्ते करने का मतलब ये नहीं होता वो किसी को गालियां दे रहे हैं, वो मतलब इज्जत दे रहे हैं, उनका अपना एक तरीक़ाकार है, ठीक है. इफ़ यू सी जापानीज पीपल, जापानी लोगों को आप देखते हैं, इफ़ यू सी जापानीज पीपल, चाइनीज पीपल, कोरियन पीपल, ठीक है, अगर आप उनको देखते हैं तो वो सर को थोड़ा सा मतलब झुकाते हैं, बो डाउन करते हैं, और वो ग्रीटिंग इस तरीके से करते हैं. अगर आप मुस्लिम्स को देखते हैं तो वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, एक हाथ से मतलब मुसाफहा करते हैं, एक हाथ मिलाते हैं, या अक्सर लड़के मतलब दोनों हाथों से दूसरे को मिलते हैं. वो किसी जगह एक हाथ मिलाना, किसी जगह दोनों हाथ, ये एक अदब का तरीका है, ठीक है, मतलब एक मुसाफहा करना, मिलने मिलाने का, ग्रीटिंग्स का तरीका है. अब हम जिस तरह हिंदू लोगों से तवक्को नहीं कर सकते कि वो हमारे तरीक़ेकार से ग्रीटिंग्स करें, इसी तरह वो हमसे नहीं कर सकते. अरबों को आप देखें तो अरब किसी और मतलब लिहाज से और हिसाब से एक दूसरे को मिलते हैं. तो इस सारी बात करने का मकसद ये है एटिकेट्स में कि आपकी एटिकेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. टेबल मैनर्स, टेबल एटिकेट्स अलग हैं, ठीक है, मिलने मिलाने के तरीके अलग हैं. अफ्रीका के आप कबाइलों को देखते हैं, हबशियों को देखते हैं, उनके अपने कुछ होंगे. ये वैरी करता है इलाका टू इलाका, सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है. Etiquette is a code that governs social behavior within a society, class, or group. Ethics is the philosophy of moral values. Ethics is the application of moral values and morality. And morality is a differentiation of actions between those that are right and wrong. जी शरियार, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई है? यस सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. अगर क्वेश्चन एंड में कर लें तो बेहतर नहीं है सर. लेक्चर एक दफ़ा आप लिख लें अपने मतलब क्वेश्चन ना किसी जगह लिख लें. ओके सर. ओके सर. इस तरह बीच में ना मतलब वो ये होगा कि एक फ्लो से हम चल नहीं सकेंगे, ठीक है. सर, 18 से 20 स्लाइड्स है ना, जरा एक दफ़ा 18 से 20 स्लाइड्स हैं, एक दफ़ा सुन लें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल टर्म्स पॉजिटिवली इंशाल्लाह. फिर आपके लिए जो अभी क्वेश्चन है हो सकता है अगली स्लाइड्स में आपको क्लियर भी हो गया. थैंक यू. अच्छा, अटेंडेंस हो गया सीआर्स? हैव यू मार्क्ड अटेंडेंस ऑफ फर्स्ट क्लास? Yes, sir. Okay, if you have marked attendance then please send me on WhatsApp. Okay, sir. अच्छा, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया ना एथिक्स, मॉरल वैल्यूज और मोरालिटी को, अब ये आप देख सकते हैं कि पहले मैंने स्लाइड नंबर 2 पढ़ी थी, ठीक है, एथिक्स, मोरालिटी एंड एटिकेट, डिफरेंस बताया था, और बताया था कि माइनर डिफरेंस अमंग ऑल दीज 3 टर्म्स, अमंग, ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है. लोग इसीलिए मिक्स कर जाते हैं चीज़ों को, और इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से और इन लेक्चर से पूरे सब्जेक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा थ्रू आउट योर सेमेस्टर इंशाल्लाह, ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, ये एथिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, बस ये थोड़ा सा नहीं समझ आया. जी आप कौन से स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन कर रहे हैं? तो ये सेक्शन 1 का स्टूडेंट हूँ, ख्वाजा जैन सर. ये असल मैंने कहा आप फिर आगे चले जाएंगे, फिर ये नहीं समझ आएगा तो आगे कहीं मतलब ये हो तो फिर समझ नहीं आए, इसलिए अच्छा, कहा एथिक्स के बारे में. ख्वाजा जैन साहब बात समझे आप. चाय पीना पसंद है आपको? जी सर. बात समझिएगा, आप जी सर. अपने एक दोस्त के साथ घर के छत में बैठ के चाय पी रहे हैं, समझ जी आई? सर. आप देखते हैं कि आपको नीचे एक बुजुर्ग नजर आते हैं जो रोड पार नहीं कर पा रहे, या जी एक सर. बच्चा है जो माजूर है, या कोई भी बंदा जो माजूर है. अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो माजूर है, अब पहले बीमार थे, अब बात माजूरी की आ गई, जी उनकी कोई सर. सपोर्ट नहीं कर पा रहा, गाड़ियां लगातार गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल लगातार गुजर रहे हैं. जी आपके सर. दिल में ख्याल आता है, आप दोस्त को कहते हो, जैन नदीम अपने दोस्त को कहते हैं, यार उसामा, यार शहरियार, यार हमजा, यार अहमद, वट एवर जो भी उसको दोस्त का नाम है, यार जी सर. चाय को 2 मिनट रखते हैं साइड पे, जाते हैं ज़रा बुज़ुर्ग को या उस बीमार को या जो ज़ईफ़ है या जो माजूर है या जो कमज़ोर है उसको रोड पार कराते हैं, अल्लाह खुश होगा. बात समझ आ रही है? यस सर. आप आसपास के छतों में देखते हैं कई और लोग भी होंगे, लेकिन कोई पतंग उड़ा रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा, हो सकता है कई लोगों के दिल में या दिमाग में ये सोचना है जो आपके दिल दिमाग में अल्लाह ने डाली है. बात समझ आ रही है? यस सर. किसी भी जगह सोसाइटी में आप देखें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अक्सर नेकी के काम करने की तौफीक कम लोगों ही को मिलती है, सब नहीं करते. अगर सारे करते तो बहुत सारी चीज़ें सेट ना हो जाती. बात समझ आ रही है?
यस सर। तो अब जब आपने अपनी चाय आपको पसंद थी तो आपने 2 मिनट के लिए कुर्बानी दी कि यार चलो चाय को बाद में पी लेंगे, गर्म कर लेंगे, दोबारा बुजुर्ग को रोड पार कराना या बच्चे की मदद करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आपने डिफ्रेंसिएशन नहीं की गुड एंड बैड में, राइट एंड रॉन्ग में? बात समझ आ रही है? यस सर। ये राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क था ना, ये डिफ्रेंसिएशन थी, ये मोरालिटी थी। लेकिन आप फिर चाय पीना शुरू कर देते हैं, आप खाली सोचते हैं, दोस्त से बात करते हैं, लेकिन आप नहीं मदद करते। तो जब आप अप्लाई नहीं करते मॉरल वैल्यूज़ को, परफॉर्म नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, एक्ट नहीं करते, तो फिर वो एथिक्स नहीं बनेगी। लेकिन जब आप एक्ट करा देंगे तो मोरालिटी से अगली स्टेज कन्वर्ट होकर एथिक्स बन जाएगी। क्लियर हुई बात? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, इससे इंतहाई आसान एग्जांपल हो नहीं सकती। नहीं सर, ठीक है, समझ मैं आ बार गई। बार थैंक कह यू रहा हूँ सर। कि डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, मोरालिटी एंड एटिकेट इज दैट वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री टर्म्स। ओके, यू कैन सी स्लाइड नंबर 2। आफ्टर रीडिंग स्लाइड नंबर 2 वी विल डिस्कस स्लाइड नंबर 1। क्योंकि स्लाइड नंबर 2 में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बताया गया है, इसलिए पहले मैं स्लाइड नंबर 2 स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एटिकेट्स जो है किसी भी इलाके में चेंज होती रहती हैं, इलाका टू इलाका। हिंदुज़म में, इंडियन कल्चर में अपनी होंगी, मुस्लिम, पाकिस्तानी, अरब में, जापानीज़ में, चाइनीज़ में अपनी अपनी होंगी, बुद्धिज़्म के मज़हब में, सिखिज़म में अपनी होंगी, मतलब हर जगह अपनी होंगी। श्रीलंका के लोगों की अपनी होंगी, मालदीव के लोगों की अपनी होंगी, इंडोनेशिया की अपनी होंगी, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो। मतलब इलाका टू इलाका एटिकेट्स वेरी करती हैं, और ये पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी, इनमें से नेगेटिव कोई भी नहीं है। एटिकेट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, मॉरलिटी इज़ अ पॉजिटिव थिंग, एथिक्स इज़ अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन एथिक्स है बॉस है मॉरलिटी की, मॉरल वैल्यूज़ की। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं, पहली स्लाइड में आ जाते हैं, डेफिनेशंस। एथिक्स, एथिक्स अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद वेज ऑफ थिंकिंग फिलोसॉफिकली अबाउट मोरालिटी एंड मॉरल जजमेंट। ठीक है, आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगती है आप याद कर लें, रट्टा ना मारें, याद कर लें, कहीं लिख नहीं पड़े, ताकि आप अपनी आसान इंग्लिश में, ठीक है, लिख सकें, बता सकें, जस्टिफाई कर सकें। ठीक है ना? जो बुक्स हैं, बुक्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा एक। ठीक है, अगर ये क्लास फिजिकल होती यूनिवर्सिटी में तो मैं आपके साथ 5-6 बुक शेयर करता, लेकिन इधर चूंकि एक रूल्स के मुताबिक एक बुक देना अलाउ है, मतलब ठीक है, तो एक आसान जो बुक है वो प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज आपके साथ अगली क्लास से पहले ये सारी स्लाइड्स और डेटा मैं शेयर कर दूंगा कि वीकली लेसन प्लान क्या है, किस क्लास में क्विज होगा, वो सारी चीज़ें एज वेल एज बुक आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। हाँ, जब यूनिवर्सिटी में क्लास होंगी तो बाकी जो बुक्स का फोल्डर है ना, जिसमें 5-6 किताबें हैं, वो भी शेयर कर दूंगा। अभी एक करना है इसलिए ना कि आप सारे परेशान ना हो जाए कि यार इतनी सारी बुक्स। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोग ये आसान स्लाइड्स अच्छे वे में लेक्चर सुनते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं घर में, ये नहीं कि अभी खाली सुनते ही जा रहे हैं, जितनी एग्जाम्पल्स दूंगा साथ एक पोर्शन बना लेते हैं प्रोफेशनल एथिक्स का, साथ लिखते जाते हैं, तो आपको स्लाइड्स में इतना डेटा मिल जाएगा कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ए ग्रेड या B+ या A- के साथ इंशाल्लाह। So, ethics, a branch of philosophy concerned with ways of thinking philosophically about morality and moral judgment. Next point, morality, human conduct and character, referring to those acts which it makes sense to describe as right and wrong, good or bad. As you can see that we have already discussed about morality, moral values, the example of an old woman, the example of an old man, okay, कि आप उनकी सपोर्ट करते हैं, गुड एंड बैड में, राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क करके किसी भी तरीके से आपके दिल में ख्याल आता है, ठीक है, तो आप उनको मतलब सपोर्ट करने का सोचते हैं, तो ये मोरालिटी है। लेकिन जब आप एक्ट करते हैं, प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, तो एथिक्स बन जाती है। मॉरल जजमेंट, मॉरल जजमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन कंसिडरेशंस ऑफ हाउ अदर पीपल आर टू बी ट्रीटेड एंड हाउ अदर्स इंटरेस्ट आर टू वे अगेंस्ट देयर ओन। यानी सिर्फ हर टाइम अपना ही नहीं सोचना होता, आप दूसरे लोगों का भी सोचते हैं, उनका भी ख्याल करने की कोशिश करते हैं। मॉरल जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें तकरीबन 19-20 का फ़र्क है, एक जैसी है, मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़, मॉरल जजमेंट्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ आपने सुनी होगी कि मोमिन वो है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है, बाकी दूसरे भाई के लिए भी वो चीज़ पसंद करता है। क्यों शहरियार इरफान, ये हदीस सुनी हुई है या नहीं? यस सर, सुनी हुई है। ठीक है, बाकी हमारे दोस्तों ने भी सुनी होगी। तो देखें, आप लोग ना जाते हैं कैफ़े में, यूनिवर्सिटी के जाते हैं, आप कहते हैं चलो यार शेक पी आते हैं, बर्गर खाते हैं, 2 दोस्त गए। अब वहाँ जाके शहरियार ने दूसरे बंदे को लिफ्ट ही नहीं कराई, या दूसरे बंदे ने शहरियार को लिफ्ट ही नहीं मतलब कराई, ठीक है, पूछा ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ायदा क्या हुआ? मकसद ये है कि बंदा जाता है सिर्फ अपने लिए सोचता है, तो फिर दूसरे की दिल आज़ारी क्यों कर रहा है? बात समझ आ रही है? आप लोग जाते हैं, ना सिर्फ अपना सोचते हैं बल्कि दूसरे का भी सोचते हैं। मैंने हदीस का रेफरेंस आपको दिया है। आप लोग 2 दोस्त हैं, खड़े हैं किसी जगह, आप दोनों में से किसी का कोई जानने वाला आ जाता है, मसलन आप टेक्सला में खड़े हैं, आपने इस्लामाबाद जाना है, कोई भी 2 लोग हो आप। अब जो दोस्त आपका आया, उसकी गाड़ी में जगह थी, वो अकेला था। अब 2 लोग आप बैठ सकते हो उसमें, और 2-3 और भी बैठ सकते हैं, गाड़ी में 5-6 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, आपको पता है।
اب شہریار یا کوئی بھی بندہ اس ٹائم اپنے دوست کے ساتھ جس کی گاڑی تھی بیٹھ جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ وہاں کھڑا تھا اس کو وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یار تم بھی بیٹھ جاؤ، حالانکہ وہاں کٹھے کھڑے تھے کسی لفٹ کے، مطلب کسی وہ گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، پرائیویٹ بس کا، کسی رکشے کا، یا کسی بھی ویگن وغیرہ کا، ہائی ایس کا، لیکن اتفاقاً ایک دوست آ گیا، لیکن ایک بندہ خود اپنی خود غرضی اس نے کی، بیٹھ گیا، دوسرے کو اس نے پوچھا ہی نہیں. تو اس طرح کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے، یہ مورل ججمنٹس، مورالٹی جب آپ پرفارم نہیں کریں گے پازیٹیولی تو نہ مورالٹی ہے نہ آپ کی ایتھکس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر زندگی میں فضولیات ہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھنا، ہاؤ ادر پیپل آر ٹو بی ٹریٹڈ اینڈ ہاؤ ادرز انٹرسٹ آر ٹو وے اگینسٹ دیئر اون. ٹھیک ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا، صرف اپنا ہی نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، امید ہے چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. بہت سمپل آسان لیکچر ہے، بہت ایزی لیکچر ہے، بس ساتھ ساتھ رہیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا سننے کا، سمجھنے کا. سو اسٹوڈینٹس وی آر گوئنگ اہیڈ. ٹھیک ہے، ایتھکس. You can see another definition of ethics in this slide. Ethics, the basic concepts and fundamental principles of decent human conduct. Okay? آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، جو ڈیفینیشن آپ کو اچھی لگتی ہے، جو بک میں شیئر کروں گا اور جو باقی بکس آفٹر اوپننگ آف یونیورسٹی جو دوں گا، آپ کو جو اچھی لگتی ہے ڈیفینیشن ایتھکس کی، انجینئرنگ ایتھکس کی، پروفیشنل ایتھکس کی، آپ ایک دو یاد کر لیں. رٹا نہیں کہہ رہا، یاد کر لیں، کیونکہ ساری چیزیں یاد تو آپ کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اب ایک ایتھکس کی 15 ڈیفینیشن آپ یاد کریں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس کے بجائے آپ اچھے طریقے سے چیزیں سمجھیں جو میں سمجھا رہا ہوں، اور آپ وہی اپنی ورڈنگ میں لکھیں تو بہتر ہوگا. لیکن یہ ایسی ورڈنگ میں نہیں لکھنی کہ پوچھ کچھ رہا ہوں لکھ کچھ رہے ہیں، پوچھ مشرق رہا ہوں لکھ مغرب رہے ہیں، ایسے نہیں. اس ٹائم پھر آپ کو اسی طرح حق ادا کرنا ہوگا جیسے میں اتنی ڈیٹیل سے چیزیں ود ایگزامپلز آپ کو بتا رہا ہوں، اور انتہائی ایزی ایگزامپلز بتا رہا ہوں. سو ایتھکس دا بیسک. جی 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 اور یہ morality اور morals میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سیم چیز ہے. سیم چیز ہے. انڈیا، بھارت اور ہندوستان میں کیا فرق ہے؟ ارے سیم چیز ہے. اسی طرح مورل ویلیوز، مورالٹی تقریباً سیم ہی چیز ہے. سمجھ تھینک آ یو رہی سر. ہے؟ یس سر. اب میں کہوں کسی کوئز میں کہ رائٹ ڈاؤن دا نیمز آف 3 کنٹریز، محمد اسد صاحب لکھ دیں انڈیا نمبر 1، بھارت نمبر 2، ہندوستان نمبر 3، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے نا. انگلش، گریٹ برٹین، انگلستان، انگلینڈ. سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جی آ رہی ہے سر. جی. ابھی آپ نے ڈفرنسز لیکچر نمبر 1 میں ابھی یہ کرنا ہے نا، جو مین 3 چیزیں چل رہی ہیں ایٹیکیٹس میں، مورالٹی میں اور ایتھکس میں، یہ 3 ہیں. میں آپ کو پیچھے بہت زیادہ ڈیٹیل سے سارے دوستوں کو، بھائی بہنوں کو بتا چکا ہوں کہ مورالٹی بھی اچھی چیز ہے، ایٹیکیٹ بھی اچھی چیز ہے، ایتھکس بھی اچھی چیز ہے. میں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ بری چیز ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ مورالٹی میں کرتے ہو کہ یار ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں یتیم بچوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ہمیں غلط کاموں سے بچنا چاہیے، یہ مورالٹی ضرور ہے جس میں آپ رائٹ رانگ میں، گڈ بیڈ میں ڈفرنس کرتے ہیں. ہر کوئی تو نہیں کرتا نا. لیکن جب آپ خالی چاہیے تک رہیں گے، کریں گے نہیں تو فائدہ تو کوئی بھی نہ ہوا. اب میں کہوں جی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اچھی بات کا کوئی کرتا ہوں، کروں گا نہیں تو ایتھکس نہیں بنے گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مورالٹی کے، مورل ویلیوز کی جو اگلی سٹیج ہے، بہت سٹیج ہے، اپر سٹیج ہے، وہ ایتھکس بن جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایٹیکیٹس جو ہے وہ کسی بھی علاقے میں ویری کرتی ہے، سوسائٹی میں، کلاس اور گروپ میں. اب ہم فردر یہ چیز، یار یہ مائک کائنڈلی میوٹ رکھ لیں، میں 7ویں 8ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، ڈسٹربنس ہوتی ہے پلیز. ٹھیک ہے، یہ ایٹیکیٹس کا میں بتا چکا ہوں. اب ہم فردر سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر جی اسد صاحب؟ یس سر. اوکے. ایتھکس، اٹ انکلوڈس ایتھکس. مین جو سبجیکٹ ہے پروفیشنل ایتھکس ہے. ابھی تو اگلی سلائڈز میں آپ کو ایتھیکل کلائمیٹ نظر آئے گا، ایتھیکل بیہیویئر آئے گا. ابھی تو 3-4 سلائڈز ہوئی ہیں نا، پورا لیکچر رہتا ہے. Ethics. It includes study of universal values such as the essential equality of all men and women, human or natural rights, obedience to the law of land, concern for health and safety, and increasingly also for the natural environment. دیکھیں ایتھکس میں آپ کو ایک اور نشانی بتاؤں سمجھنے کے لیے کہ ایتھکس میں یونیورسل ویلیوز کا عمل دخل ہوتا ہے. جس طرح آپ سب نے اسٹوڈنٹ سنا ہوگا یونیورسل ٹروتھ کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. 10 + 10 = 20 یا 10 + 10 برابر ہے 20 کے. اب آپ میں سے کچھ لوگ پنجابی سپیکنگ ہوں گے، کوئی پشتو سپیکنگ ہوگا، کوئی سرائکی ہوگا، کوئی کیا. اپنی اپنی لینگویج میں آپ اگر کہتے بھی ہو نا 10 + 10 برابر 20 ہی بنتا ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں کچھ. آپ انگلش میں کہہ دیتے ہو مطلب سورج مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب میں ڈوبتا ہے، یا اردو میں کہتے ہو یا پشتو میں یا پنجابی میں، مقصد تو ایک ہی ہوا نا.
इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो सेम रहती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह वो सेम रहती हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी होती हैं और ये एथिक्स के अंडर आ रही हैं. इट इंक्लूड्स एथिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज सच एज द एसेंशियल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन. हर जगह सबको पता है कि मर्द और औरत बराबर हैं, ठीक है. अब एक बंदा है, घर आता है, अपने बेटे के लिए अच्छा फ्रूट लाता है, बेटी के लिए नहीं लाता, या बेटी को लिफ्ट नहीं कराता, या बेटी के लिए भी कोई फ्रूट ले आता है लेकिन उस तरह का नहीं लाता जैसे बेटे के लिए लाता है, तो वो बंदा मॉरल वैल्यूज की अल्फ बे से भी वाकिफ नहीं है, ठीक है, वो बंदा मोरालिटी से वाकिफ नहीं है, इसीलिए गुड और बैड में, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस नहीं कर रहा. और जब मॉरल वैल्यूज वो अप्लाई नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो एथिक्स को अप्लाई नहीं कर रहा. बात समझ आ रही है? अब या फिर ये है कि बेटे को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराता है, बेटी को नहीं पूछता, तो बेटी का कोई कसूर तो नहीं था ना, उसके घर पैदा हो गई. मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, इतनी ज़रूरी हैं कि रोज़मर्रा की सड़क पे दुकानदारी से लेके आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो मैं एग्जांपल्स इसी लेक्चर में आगे साथ साथ बताऊंगा और अगले सारे सेमेस्टर में इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत मज़ा भी आएगा सुनने समझने में. आप कहेंगे यार ये वाकई चीज़ें हम देखते थे, करते थे, सुनते थे, लेकिन अब हमें समझ आनी शुरू हुई है. और ये चीज़ें जब आप अगले सब्जेक्ट्स में, अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे, फिर कोई बंदा जॉब करेगा, कोई बंदा आगे मजीद पढ़ाई करेगा 4 साल बाद, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा दुआएं देंगे यार के वाकई सही बताते थे. जो पुल वाली एग्जांपल पहले भी मैंने दी, अभी तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं ना, अभी तो बहुत कुछ रहता है इंशाल्लाह. तो सिंपली कि एक बंदा बच्चों में फ़र्क करता है, बच्चे के साथ अच्छा सलूक करता है, बच्ची के साथ नहीं, तो वो बंदा मॉरल वैल्यूज़ या एथिक्स के खिलाफ जा रहा है. ह्यूमन और नेचुरल राइट्स, यू ऑल नो अबाउट ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स, ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है. एक बंदा जो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, उसको हम नहीं कह सकते कि तुम वहाँ के रूल्स के खिलाफ चलो. या एक बंदा जो इंडिया में रह रहा है, हम कहते हैं इंडियन के मुसलमानों को मसलन कोई कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, हम किस तरह कह सकते हैं? उन्होंने मार खानी है पहली, उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं वहाँ. या कोई बंदा पाकिस्तान के किसी गैर मजहब को या गैर मुस्लिम को कहे, जो बाकी हैं, उनका भी तो इस मुल्क पे रहने का हक है ना, किसी को निकाल तो नहीं सकते, और क्यों बंदा निकाले, वो भी तो इंसान है. कहने का मकसद ये है कि लेकिन उनका ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान के जो लॉ है, लैंड है, इसके मतलब ओबीडियंस शो करें, ठीक है. तो एथिक्स में यही सारी चीज़ें हैं कि जिस जगह आप रह रहे हैं उसके एहतराम करें, कवानीन का, बाकी मामलात का. कंसर्न फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, आप में से कई लोग शायद वाकैंड के होंगे, रावलपिंडी के होंगे, या किसी आप में से मतलब चाचू, आपके अब्बू, बड़ा भाई, मामू वगैरह शायद पीयूएफ में काम कर रहे होंगे, ठीक है. तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे इदारे में कोई काम करता है जहाँ मशीनरी पुरानी है, अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड है, वहाँ खुदा ना खास्ता लोगों की हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मतलब खुदा ना खास्ता लोगों के साथ हादसात हो रहे हैं, हाथ वगैरह उनके ज़ाया हो रहे हैं, वट एवर कुछ भी, तो इट मीन्स कि जो एम्प्लॉयर हैं, जो बॉस हैं, जो इदारे में बड़ी सीट्स पे बैठे हैं, तो वो आपकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं कर रहे हैं. तो इट मीन्स कि मोरालिटी के मतलब वो फॉलो नहीं कर रहे और उसको अप्लाई करा के एथिक्स वो फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स वो फॉलो नहीं कर रहे. ये कहाँ का इंसाफ है कि बंदा अपने मुलाजमीन की सेहत का, हकूक का ख्याल ना करे. उम्मीद है कि आप सारी ये बातें समझ रहे होंगे. एंड इंक्रीजिंगली आल्सो फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट, आप कहते हैं सिविल 2020 वाले, चलो जी एक ट्रिप अरेंज करते हैं नारायण कागान का, झील सैफुल मलूक का, या सवात का, या किसी भी अच्छे पुरफिजा मकाम का, मरी का, या किसी भी जगह का, मुझे इनवाइट करते हैं, 2-4 और टीचर्स को करते हैं, चलें जी जाते हैं हम, चलो आप इकट्ठे चले जाते हैं, 2-3 बसें लेके चले जाते हैं, सही है. अब वहाँ आधे लोग खा पी के रैपर्स डस्टबिन में फेंकते हैं, आधे झील के पानी के अंदर फेंक देते हैं, तो इट मीन्स कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख रहे, ठीक है. दरख्त हम बेतरीकी से काट रहे हैं, धड़ाधड़ काट रहे हैं, और फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला की ये मर्जी थी, पाकिस्तान में पानी कम है, ये है, वो है, हालात ख़राब हैं, बारिशें कम होती हैं, या बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, मट्टी बहुत है, या ये है या वो है. फिर गलतियाँ तो अपनी है ना. कहने का मकसद ये है कि किसी ने मना तो नहीं किया ना, नारायण कागान ना जाएं, ठीक है, शुमाली इलाकों में ना जाएं, लेकिन मकसद ये है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को गंदा करने की भी तो तुक नहीं ना बनती, लॉजिक या मंतक नहीं बनती कि बंदा खा पी के सारी चीज़ें उसके अंदर फेंक के आ जाए. उम्मीद है आप सारे पिक कर रहे होंगे. आप देख सकते हैं कि इस एक स्लाइड में मैंने कोई 8-10 एग्जांपल्स आपको दिए, एक ग्लव्स की 1-2 एग्जांपल्स दिए हैं. तो इसलिए दे रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी आपको इनके किसी बंदे या बंदी को इनके समझ नहीं आती, जो कि होना नहीं चाहिए, इतने आसान वे में चीज़ें पढ़ाता हूँ, इन केस फिर भी किसी को नहीं आती, तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में भी सुन सकते हैं, ठीक है. और जो लोग नहीं है क्लास में, एब्सेंट हैं, अटेंडेंस मुझे मिल जाएगी, ये शायद उन्होंने भेज भी दी होगी व्हाट्सएप में, तो वो भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं. ऑनलाइन में फ़ायदा ये होता है, ऑनलाइन लेक्चर, यार एक मिनट बात मुकम्मल काइंडली कर लेने देना हसीब, सिर्फ एक मिनट. ऑनलाइन लेक्चर में फ़ायदा ये होता है कि बाद में आप लोग उसको सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. फिजिकल क्लास में ये होता है ना कि जो बंदा एब्सेंट है उसके लिए ऑप्शन नहीं होता कि बाद में दोबारा वो उसके लिए, समझ रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अच्छे दोस्त बनाएं आप क्लास में, फिजिकल क्लास में, तो आप
وہ چیز دوست کی مدد سے اس سے سن سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, اوکے سر. حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے بندہ خود کلاس میں پریزنٹ ہو کے لیکچر سنتا ہے, لکھتا ہے نا پوائنٹس کی فارم میں, چاہے کوئی دوست کتنا ہی قریبی کیوں نہ, وہ اس طریقے سے ہمیں نہیں سمجھا سکتا. جی عبدالحسیب اب بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر میں نے کہا سر آپ کا لیکچر نا پروفیشنل کم ہے, اور سر مولانا طارق جمیل کا بیان اچھا ہے, مطلب کہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں سر. نہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اس میں, مجھے بتائیں. نہیں مطلب کہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں سر, مطلب کہ دل کو چھو رہی ہیں سر. نہیں عبدالحسیب یہ آپ کس حساب سے یہ بات کر رہے ہیں, مطلب بتائیں. اس حساب سے مطلب کہ سر اچھی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو کوئی نہیں ہے سر. کتنی سلائڈز ابھی تک آپ نے سنی ہیں؟ سر جتنی آپ نے پڑھائی ہے یہ ایتھکس بیسک کنسیپٹ فنڈامنٹل پر آپ ہیں. آپ نے کیا جا کے چیک کیا جو فائلز میں لیکچر 1 میں نے اپلوڈ کیا, کیا آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ڈاؤن لوڈ کر لیں. کتنی سلائڈز ہیں ٹوٹل لیکچر نمبر 1؟ لیکچر نمبر 1 کی سر جی ذرا کاؤنٹ کریں کتنی ہیں. اس کی سر ٹوٹل 22 ہے نا؟ 22 ہے سر. اور ابھی ہم نے صرف 3 یا 4 ڈسکس کیے ہیں, ایسے ہی ہے؟ جی سر. تو جب آپ پورا لیکچر سن لیں گے نا 5 بجے تک یا 4:45 تک, پھر آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا نا. ابھی تو بات چل رہی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ ابھی بندے نے واک اینڈ سے یو ٹی ٹیکس لانا ہے, یا یو ٹی ٹیکسلا سے بندے نے لاہور جانا ہے, 200 کلومیٹر کا رستہ, ابھی 11 یا 12 کلومیٹر ہوا اور بندہ فیصلہ کر لے کوئی بھی کسی بھی سینس میں. مجھے نہیں پتا آپ نے کس پیرائے میں یہ بات کیا, آئی ریئلی ڈونٹ نو, نہ میں آپ کی نیت پہ شک کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی بات پوری ہوئی نہیں, ابھی آپ نے پورا لیکچر سننا ہی نہیں, تو آپ تھوڑی دیر سارے کائنڈلی سن لیں جو میں چیزیں بتا رہا ہوں, صحیح ہے سر. اچھا جی. پروفیشنل ایتھکس, پروفیشنل ایتھکس میں اور جن ہستی کا آپ نام لے رہے ہیں نا, میں عام سا بندہ ہوں, وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے, وہ بہت بڑی شخصیت ہے, میں بہت عام سا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, جو بھی اسکالرس پاکستان کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں یا کسی بھی اسلام کے لیے, انسانیت کے لیے, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کائنڈلی بیچ میں ذرا سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ ایک دفعہ آخر میں کریں گے ڈسکشن جیسے سٹارٹ میں کی تھی, ابھی پلیز سنیں یہ باتیں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے وہ مطلب ڈسٹربنس نہ ہو. اب اسٹوڈنٹس آپ سن چکے ہیں کہ ایٹیکیٹس کیا ہے, مورالٹی کیا ہے, مورل ججمنٹس کیا ہیں, مورل ویلیوز کیا ہیں, ایتھکس کیا ہے. ناؤ یو کین سی پروفیشنل ایتھکس, ٹھیک ہے. اب آپ اس سلائڈ کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پروفیشنل ایتھکس, اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایتھیکل ویز کو جب آپ پروفیشنلی کسی بھی ادارے میں آپ پرفارم کریں گے, ٹھیک ہے, ویدر یو آر اے ڈاکٹر, ویدر یو آر اے نرس, whether you are working as an engineer, whether you are working as a civil engineer, a mechanical engineer, a mechatronics engineer, an electrical engineer, an electronics engineer, an environmental engineer, a biomedical engineer, یا کوئی بھی انجینئرنگ کی فارم یا آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسا پیشہ جو آپ پڑھا لکھا ہو کے اس میں پرفارم کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ادارے کے اندر اپنی ویلیوز کو ایکٹ کرا رہے ہیں, تو وہ آپ کی پروفیشنل ایتھکس ہوگی. So, professionally accepted standards of personal and business behavior, values and guiding principles. Okay. Codes of professional ethics are often established by professional organizations to help guide members in performing their job functions according to sound and consistent ethical principles. شہریار, اس سلائڈ سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ سی آر شہریار. سر یہ سلائڈ سے سر ہمیں دوسروں کے سر ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے ویلیوز دینے چاہیے, کسی کو یہ نہیں کرنا, کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. جی ابھی اس سلائڈ میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ کوڈز آف پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں جو جنریٹ کیے جاتے ہیں, اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کوڈز کیوں بنائے جاتے ہیں, کس کی جانب سے بنائے جاتے ہیں, اس سلائڈ میں اس پوائنٹ میں کئی چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی. کوڈز بنائے جاتے ہیں پروفیشنل ایتھکس کے پروفیشنل آرگنائزیشنز کی جانب سے, ٹھیک ہے. اور یہ پروفیشنل آرگنائزیشنز یہ کوڈ آف ایتھکس کیوں بناتی ہیں, کس وجہ سے بناتی ہیں, کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے جو امپلائیز ہیں, ممبرز ہیں, ادارے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو گائیڈنس مل سکے, اور اس گائیڈنس کو لے کے وہ اپنے جاب جو فنکشنز ہیں ایک اچھے طریقے سے کنسسٹنٹلی پرفارم کر سکیں. سمجھ آ رہی ہیں چیزیں شہریار اینڈ ادرس, کلیئر ہو رہی ہے نا چیزیں,
ٹھیک ہے. یس تو اب شہریار آپ کا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے, وہ جو میں نے 2 چیزیں اپلوڈ کی ہیں نا, یہ لیکچر پی پی ٹی والی سلائڈز, یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس 17 سیشن کی پراسپیکٹس سے ذرا اوپن کریں, اور اس میں 14-15 پوائنٹس ہوں گے, وہ ایک پیج کی, وہ ایک تصویر کی امیج کی فارم میں, ذرا 4-5 پوائنٹس پہلے پڑھیں تاکہ آپ کے سارے دوستوں کو کلیئر ہو جائیں کہ وہ کس فارم میں ہوتی ہیں کوڈ آف ایتھکس. ذرا پڑھیں, سیمپل کے طور پہ پڑھیں, اس لیے میں نے وہ ساتھ یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس والی فائل بھی شیئر کی تھی. فائلز میں جائیں نا, وہاں میں نے شیئر کی ہوئی ہے. ملی شہریار؟ سر دیکھ رہا ہوں میں اس کو. مل گئی سر مل گئی سر. سر یہ سلائیڈ نمبر کون سی بن رہی ہے ویسے اس میں؟ سر یہ آگے پوائنٹس سلائیڈ نہیں ہے میرے بھائی, میرے بھائی سلائیڈ سر نے نہیں امیج ہے. بھیجی ہوئی ہے. ٹیمز میں جائیں, ٹیمز میں اپنے سبجیکٹ کی ٹیم میں جائیں, اس فائلز میں جائیں, فائلز میں کلاس مٹیریل میں ہوگا کلاس 1- ایتھکس مورلز اینڈ مورالٹی. ایک تو یہی فائل ہے جو بھی یہاں میں شیئر کی ہوئی ہے. ایک ہوگی کلاس 1- یو ٹی کوڈ آف ایتھکس, وہ سپورٹنگ مٹیریل ہے آپ کو تاکہ سمجھ آئیں, جو یہ سلائیڈ میں پڑھا رہا ہوں نا آپ کو کلیئر ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی دوست کو اگر شہریار آپ کو مل گئی ہے تو گڈ, نہیں تو میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں. پھر مقصد ہے جو چیز ہے نا, تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو, آگے ہم چل سکیں. یس سر مل گئی ہے. ہاں ذرا اس کے سارے پوائنٹس نہ پڑھیں, 4-5 پوائنٹس پڑھ لیں ذرا, تاکہ نا آپ سب کو اندازہ ہو جائے کہ why UT Texla have organized or established these code of ethics for all of their members working in UT Texla. اوکے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کیوں بنائی اور اس کوڈ آف ایتھکس میں کیا ہے. اینڈ اسٹوڈنٹس, اگلی کلاسوں میں ہم کوڈ آف ایتھکس کی مکمل کلاس سے لیں گے. الگ کلاس ہوگی کوڈ آف کنڈکٹ کی, کوڈ آف ایتھکس. ابھی تو جسٹ پہلی کلاس ہے نا, آپ کو یہ بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں, بیسک کنسیپٹس, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ آل دیز ٹرمز. جی شہریار پڑھیں کچھ پوائنٹس اس میں سے. In the name of Allah, the beneficent and the merciful. That's the point number 1 start کر رہا ہوں. You shall be honest, faithful and just, and shall not act in any manner derogatory to the honor, integrity and dignity of the engineering profession. Point number 2, you shall not your maliciously, directly or indirectly, the reputation or employment of another engineer, nor shall you fail to act equitably while performing professional duty. Point number 3, you shall use your knowledge and skill of engineering for human welfare and render professional service and advance which reflects your best professional service and advance which reflects your best professional judgment. Point number 4, you shall not abuse your position or power nor accept gratification of any sort. Point number 5, you shall faithfully observe and fulfill all your obligations. Point number 6, you shall express your opinion on engineering or other matters in a frank, open and straightforward manner. Next point, you shall not criticize another engineer works without his knowledge or injure his professional reputation. ٹھیک ہے شہریار, کافی ہے. سیمپل کے طور پہ 5-6 پوائنٹس آپ کو میں نے کہا ریڈ کریں. ابھی آپ نے جو یہ یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس کو پڑھا ہے, کچھ پوائنٹس کو, یہ آپ کو ان سے کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا یہ ہر پوائنٹ میں بتایا نہیں جا رہا اتھارٹیز آف یو ٹی ٹیکسلا کی جانب سے ٹو آل دیئر امپلائیز, ٹھیک ہے, کہ یہ کام کرنے ہیں, یہ نہیں کرنے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یس سر. تو اب اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے آپ کے سیشن فیلو نے, شہریار نے یہ کہا کہ یس سر, اور آپ سب نے بھی سنی ہیں باتیں. تو اس کا یہی میں کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ کوڈ آف ایتھکس ہوں گی کسی بھی ادارے کی جانب سے, شفا انٹرنیشنل کی جانب سے, ٹھیک ہے, پمس کی جانب سے, پاکستان آرمی کی جانب سے, ایئر فورس کی جانب سے, کسی ایجنسی کی جانب سے, یا آپ کے تعلیمی ادارے کی جانب سے, یا کسی بھی جو بھی ادارہ ہے, ٹھیک ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اس سے لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے, سپورٹ ملتی ہے, تاکہ وہ اپنی جاب فنکشنز کو
साउंड एंड कंसिस्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकें। ये जो इस स्लाइड में आपको था, क्यों शरियार चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? यस सर, हो रही है सर। ठीक है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बस जिस फ्लो से जिस सीक्वेंस से मैं आप सबको ये लेके चल रहा हूँ ना, सारे चलेंगे साथ तो इंशाल्लाह बहुत आसान है चीज़ें। फिर मैं वही बताऊंगा कि जो लोग एब्सेंट हैं उनको तो फिर अगली क्लास में ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी ना, और बाद में लेक्चर भी वो नहीं सुनते रिकॉर्डेड, तो उनकी अपनी गलती है फिर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। So they are important and helps to provide additional guidelines by which people carry out their jobs we have discussed right now. You are challenged every day with daily ethical choices. Some may be easy or hard. ठीक है, आगे चलें। Now we will discuss ethical behavior. Smoothly and consistently we are going ahead step by step. Ethical behavior. Acting in ways consistent with what society and individuals typically think are good values. अब देखिए बार बार गुड वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ की बात आ रही है ना, लेकिन आप साथ ये भी देखेंगे एक्टिंग का लफ्ज़ आ रहा है, मतलब बार बार वही चीज़ कि जब आप मॉरल वैल्यूज़ को अप्लाई करा देते हो ना तो वो एथिक्स बन जाएगी, और वही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेके चल रहे हैं। एथिकल बिहेवियर टेंड्स टू बी गुड फॉर बिजनेस and involves demonstrating respect for key moral principles that include honesty, fairness, equality, dignity, diversity, and individual rights. ठीक है जी, you can say that a person who is carrying ethical behavior will carry in his personality regarding, मतलब वो ये चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में लाजमी रखेगा। he or she will be honest, he or she will be fair, इक्वालिटी का ख्याल रखेगा या रखेगी, डिग्निटी का ख्याल रखेगा या रखेगी, डाइवर्सिटी का ख्याल रखेगा या रखेगी, इंडिविजुअल राइट्स का ख्याल रखेगा या रखेगी। बात समझ आ रही है? अब इस क्लास में कई लोग होंगे जो पश्तो स्पीकिंग होंगे, कई बंदे होंगे जो पंजाबी स्पीकिंग होंगे, कई सिंधी स्पीकिंग होंगे, कई श्रीलंका के होंगे, कई अफगानिस्तान के होंगे, कुछ पाकिस्तानी होंगे। हर जगह ये चीज़ें मुख्तलिफ लोग होते हैं, कोई किस कलर का होगा, कोई किस कलर का होगा, हर जगह ये चीज़ें डाइवर्स मतलब डाइवर्सिफिकेशन होती है, यानी एक से ज़्यादा इकसाम के लोग होते हैं। अब अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता, या कोई भी एक अच्छा इंजीनियर है उसको कोई हक नहीं पहुँचता कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो उनमें फ़र्क करना शुरू कर दे कि फ़लाँ पाकिस्तान का है, फ़लाँ अफगानिस्तान का स्टूडेंट है, या फ़लाँ इंजीनियर अफगानिस्तान का, फ़लाँ श्रीलंका का है, या फ़लाँ मेरे इलाके का है, पंजाब का है, फ़लाँ सिंध का है, या फ़लाँ मेरी कास्ट अवान का है, फ़लाँ दूसरी कास्ट का है। उम्मीद है चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो जो बंदा कास्टिज़म के फजूलियात वाले चक्रों में किसी भी किस्म के झगड़ों में नहीं पड़ता, इट मीन्स कि उसका बिहेवियर एथिकल है और वो अच्छे तरीके से अपना काम अच्छी मतलब अपनी जॉब वगैरह अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई सी आर एंड अदर्स? इस स्लाइड तक चीज़ें क्लियर हुई? यस सर। यस सर, यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग यूटी टेक्सला में आगे कोई क्लास अभी तक आपने ली है या नहीं, शायद ऑनलाइन ही अभी तक आप पढ़ रहे हैं सारा दूसरा सेमेस्टर। अगर तो आप अभी तक नहीं आए तो आपको थोड़ा सा मजीद गाइड कर देता हूँ कि यूटी के गेट नंबर 1 से आप इंटर होते हैं ना, तो वो जो पोल्स वगैरह लगे हैं उसमें जगह जगह लिखा हुआ है ना, वो जो मतलब लिखा होता है अल्लाह ताला के नाम वगैरह लगे होते हैं। इसी तरह इन पोल्स में जगह जगह लिखा है कि ऑनेस्टी इज़ अवर कोर वैल्यू, मेरिट इज़ अवर कोर वैल्यू, मतलब इस तरह की अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ये जितनी भी कोर वैल्यूज़ है ना, ये कोड ऑफ एथिक्स का ही दूसरा नाम है। जैसे थोड़ी देर पहले एक दोस्त को मैंने कहा कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सारे एक ही हैं, इसी तरह अगर आप लोग घरों में साथ कापियां लेके लिख रहे हो पॉइंट्स, तो आप लिख लो कि कोड ऑफ एथिक्स का दूसरा नाम कोर वैल्यूज भी है। ठीक है, कोर वैल्यूज ही कोड ऑफ एथिक्स हैं। कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, वो अगली क्लासों में 6-7वें वीक में, अभी तो पहली क्लास है ना जी, 1.5-2 महीने बाद जब उन क्लासों का टाइम आएगा ईद की छुट्टियों से पहले, ये बाद इंशाल्लाह फिर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल से कि कोड ऑफ एथिक्स होते क्या हैं। अभी तो जस्ट पहली क्लास है, मैं मेन कंसेप्ट कुछ जो चीज़ें हैं इसमें वो आपको बता रहा हूँ, और तभी सैम्पल मटेरियल के तौर पे यूटी की कोड ऑफ एथिक्स 5-7 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। किसी भी इदारे की जो आप कोड ऑफ एथिक्स स्टडी करते हैं ना, इसी तरह की चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेज इंशाल्लाह। हम कई इदारों की कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे जो आपकी बॉस ऑर्गेनाइजेशन है, यूटी को टेक्सला उसके अंडर है। ठीक है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बहुत बड़ा इदारा है जिसके अंडर बहुत ज़्यादा इदारे हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हैं या कंसल्टेंसी के इदारे हैं या कुछ भी हैं जहाँ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी, एथिकल बिहेवियर से आगे अगर हम चलते हैं तो अब आगे एथिकल क्लाइमेट। देखा, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे चल रही हैं। एथिकल क्लाइमेट को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना रहे। ये दो पर्सनैलिटीज थी, विक्टर एंड कलन। ठीक है, दे डिफाइंड एथिकल क्लाइमेट इन 1988। विक्टर एंड कलन दो पर्सनैलिटीज थी, इन्होंने 1988 में एथिकल क्लाइमेट को अपनी रिसर्च में कैसे डिस्कस किया,
They said that the shared perception of what is correct behavior and how ethical situations should be handled in an organization. ठीक है, अब बात बड़े लेवल पे आनी शुरू होगी. क्लाइमेट, एथिकल बिहेवियर गुजर गया, एथिक्स गुजर गई, प्रोफेशनल एथिक्स गुजर गई, अब एथिकल क्लाइमेट आ गया. इन्होंने 1988 में बताया कि व्हाट इज करेक्ट बिहेवियर एंड हाउ एथिकल सिचुएशंस शुड बी हैंडल्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कि एथिकल ये करेक्ट बिहेवियर एक्चुअली होता क्या है और एथिकल सिचुएशंस को किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के अंदर हैंडल किया जाना चाहिए. ठीक है, उसके बाद डिफाइन किया ये जो दो पर्सनैलिटी थी, ठीक है, नीचे जिनकी नाम लिखे हो. 2012 में इन्होंने एथिक्स को डिस्कस किया, इन विच वन कैन डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम द बैड, द राइट फ्रॉम द रॉन्ग एंड ऑलवेज टू एक्ट एज पर द गुड एंड द राइट. वही चीज़ें जो हम पीछे किसी न किसी फॉर्म में कर चुके हैं कि यार रोड पार कराना चाहिए या ये काम करना चाहिए, फलां की सपोर्ट करनी चाहिए, नेकी के काम करने चाहिए. उसी को जब आप इदारे के अंदर बड़े लेवल पे करेंगे, परफॉर्म कराएंगे, गुड को बैड से अलग करेंगे, राइट को रॉन्ग से अलग करेंगे और गुड और राइट के मुताबिक परफॉर्म करेंगे, एक्शंस करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो एथिकल क्लाइमेट और एथिक्स का इन्होंने बताया. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बी वेरी अटेंटिव, बी वेरी अटेंटिव. अब हम डिस्कस स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट कर लो यार. अब ये जो विक्टर एंड कलन है ना, इन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया. इस मॉडल में इन्होंने एथिकल क्लाइमेट को ना दो डायमेंशंस इसकी बताई. एक है एथिकल क्राइटेरिया और दूसरी है लोकस ऑफ एनालिसिस. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. विक्टर एंड कलन ने 1988 में एक एथिकल क्लाइमेट को मजीद एक्सप्लोर किया, बताया, दो टाइप्स इसकी बताई, दो डायमेंशंस बताई. Number first is ethical criteria, which further carries three types: egoism, benevolence, and principles. And number second dimension named as locus of analysis, which carries further three things, including individual, local और cosmopolitan. इस स्लाइड में जरा आप मॉडल देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी. आप वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस में दोनों इस डायमेंशन को एथिकल क्लाइमेट की देख सकते हैं. एथिकल क्राइटेरिया भी आपको विजिबल है, नज़र आ रही है. लोकस ऑफ एनालिसिस भी आपको विजिबल है, नज़र आ रही है. ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि एथिकल क्राइटेरिया में जो फर्दर तीन चीज़ें हैं, ईगोइज्म है, बेनिवोलेंस है और प्रिंसिपल है. ठीक है, लोकस ऑफ एनालिसिस में इंडिविजुअल है, लोकल है, लोकल को आगे स्लैश लगा के लिख लें, ऑर्गेनाइजेशनल. पिछली स्लाइड अभी मैं छोड़ के आ गया हूँ, वो उसमें लिखा होगा, लेकिन आप कॉपियों में भी लिख लें, लोकल और ऑर्गेनाइजेशनल. और तीसरी जो है लोकस ऑफ एनालिसिस में, वो है कॉस्मोपॉलिटन और सोशल, सोसाइटी के बड़े लेवल पे जो है. ठीक है जी, अब यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया, ये सीखा, ये पढ़ा कि विक्टर एंड कलन ने जो 1988 में एथिकल क्लाइमेट को डिफाइन किया, एथिक्स को डिफाइन किया, उसने मजीद आगे से इसकी दो डायमेंशंस बताई. एक थी एथिकल क्राइटेरिया और दूसरी थी लोकस ऑफ एनालिसिस. फिर हमने ये डिस्कस किया, एक्सप्लोर किया, जो उनका मॉडल था हम उसको डिस्कस करके आगे चल रहे हैं कि उन्होंने दोनों डायमेंशंस में तीन तीन चीज़ें बताई जो मैं आपको बता चुका हूँ. अब ज़रा बैक में जाएँ, देखें दोनों में तीन तीन चीजें हैं क्या. द एथिकल क्राइटेरिया, नंबर फर्स्ट डायमेंशन ऑफ एथिकल क्लाइमेट. ठीक है, इसमें जो तीन चीजें वो एक्चुअली हैं क्या. ईगोइज्म, ईगोइज्म विच फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग सेल्फ इंटरेस्ट, जिसमें ज्यादातर लोग सिर्फ अपना ही सोच रहे होते हैं, अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ाने का कह रहे होते हैं. यूटिलिटेरियनिज्म और बेनिवोलेंस. बेनिवोलेंस मींस किसी पे एहसान करना, किसी के साथ अच्छा करना, कर्म करना, ये यूटिलिटेरियनिज्म है. सेकंड, विच एक्सटेंड्स कंसर्न और केयरिंग टू म्यूचुअल और ग्रुप इंटरेस्ट, जिसमें अपनी ज़ात के अलावा हट के बाकियों का भी सोचा जाता है. ठीक है जी. तीसरा डियंटोलॉजी, जो एम्फेसाइज करता है मॉरल प्रिंसिपल्स पे. ठीक है, अब आ जाए सेकंड डायमेंशन पे. मॉडल आपको मैं दिखा चुका हूँ, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशंस आगे. द सेकंड डायमेंशन विच इज कॉल्ड लोकस ऑफ एनालिसिस रेफर्स टू हु इज कंसिडर्ड when contemplating ethical or moral issues or the limits of consideration when making moral judgments. यानी स्टूडेंट जो सेकंड डायमेंशन है ना, इस पे फोकस इस चीज पे किया जाता है कि किसको कंसिडर किया जा रहा है. यू कैन सी अंडरलाइन स्टेटमेंट्स, हु इज कंसिडर्ड, किसको कंसिडर किया जाता है और किस लेवल का, किस लिमिट का कंसिडर किया जाता है. विक्टर एंड कलन 1988 said that locus of analysis may be at the individual level, organizational level or social level. ठीक है शहरियार, अब इस मॉडल में हमने क्या डिस्कस किया, मैं इतनी देर से लगातार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ. जी शहरियार इरफान, क्या डिस्कस किया हमने इस मॉडल में.
सर आपने अभी इस मॉडल में एथिकल क्लाइमेट पढ़ाया है जिसमें इसकी 2 टाइप्स हैं, एथिकल क्राइटेरिया, लोकस ऑफ एनालिसिस। इसके बारे में सर इनके फर्दर टाइप्स हैं, हमने ये इसमें स्टडी किया है सर। इसमें विक्टर एंड कॉलन और ये इसमें आपने टेबल वगैरह पढ़ाया हमें इसमें। जी ये मॉडल है, ये टेबल है। अब स्टूडेंट्स मजीद मैं आपको इसकी मतलब एक्सप्लोर करके चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब जरा समझें, अब ईगोइज्म आ गया। दोनों अगर आप डायमेंशंस के हिसाब से पढ़े ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक में एथिकल क्राइटेरियन और दूसरे लोकस ऑफ एनालिसिस। अब जरा जिस तरीके से मैं चीजें मजीद आगे बताऊंगा समझें। ईगोइज्म आ गया जी, दोनों डायमेंशंस में, इधर से ईगोइज्म आ गया, उधर से इंडिविजुअल आ गया। यानी एक बंदे का अपना इंटरेस्ट, शहरियार का अपना इंटरेस्ट, फसीउद्दीन का अपना इंटरेस्ट, अब्दुल हसीब का अपना इंटरेस्ट, असदुल्ला का अपना इंटरेस्ट, श्रीलंका वाले दोस्त का अपना इंटरेस्ट, अफगानिस्तान वाले भाई का अपना इंटरेस्ट, कश्मीर वाले दोस्त का अपना इंटरेस्ट। लोकल या ऑर्गेनाइजेशनल में अब जब बात करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट, उसका भला, उसकी अपनी बात, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट। सोशल या कॉस्मोपॉलिटन लेवल पे गए हैं तो उसके अपने जो मामलात हैं, एफिशिएंसी उसकी कितनी है उस लेवल पे, ठीक है, सोशल लेवल पे, लेकिन ये महदूद है। अभी आगे जब दरमियान वाले पे आप जाएंगे, बेनिवोलेंस पे, वो सबसे बेहतरीन है। जब आप आगे चलते हैं अपनी जात के अलावा हट के लोगों का भी सोचते हैं। बेनिवोलेंस पे अगर आप इंडिविजुअल का देखते हैं, इस लेवल पे ये कि आप किसी की एक बंदे के साथ मदद कर दी, ये वो, ठीक है। लोकल या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखते हैं तो टीम इंटरेस्ट आ गया। एक इदारे के अंदर आपको पता है बहुत सारी टीम्स बनी होती हैं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही होती है, कोई किस तरीके से काम कर रही होती है। यानी पहले वाले में ये था, ईगोइज्म में बस अपना ही अपना सोचना, कंपनी सिर्फ अपने ही प्रॉफिट सोच रही है। और इसमें यह है कि कंपनी अपने अलावा दूसरों का भी सोच रही है, जो टीम्स उसके अंदर काम कर रही हैं। अब बात सोशल पे जब करेंगे, कॉस्मोपॉलिटन या सोशल पे, बेनिवोलेंस की, करम करने की, एहसान करने की, खैरात वगैरह के मामलात की, तो बात आ जाएगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR भी कहते हैं। CSR स्टैंड्स फॉर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इतना भलाई का काम है, इतना भलाई का काम है कि इदारों को चाहिए, पाकिस्तान के और इंटरनेशनल, के अपना सिर्फ प्रॉफिट जनरेट ना करें बल्कि सोसाइटी का भी सोचें। एक मसलन OGDC है, उसमें एक ये शोबा है, वो काम करते हैं, कोई बच्चियां हैं, किसी की शादी करा दी, किसी को स्कॉलरशिप दे दिए, या कोई औरतें हैं, बेवा हैं, ठीक है, उनको आप दे देते हैं सिलाई कढ़ाई की मशीनें ताकि बाइज्जत तरीके से अपना कारोबार कर सकें, ठीक है। ऐसे कई इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, और बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ अपना ही प्रॉफिट जनरेट करते हैं। हम कह सकते हैं कि एथिकल क्लाइमेट उनको छू छू कर दूर से भी नहीं छू के गुजरा। क्लियर हो रही हैं बातें? अगर अब डियोंटोलॉजी और प्रिंसिपल्स की आप नीचे थर्ड वाले की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स अगर इंडिविजुअल के करते हैं तो पर्सनल मोरालिटी आ गई, लोकल या ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल पे करते हैं तो कंपनी रूल्स एंड प्रोसीजर्स आ गए, और थर्ड वाले पे करते हैं लॉज एंड प्रोफेशनल कोड, यानी लॉज मुल्क की लेवल पे बड़े पैमाने पे आते हैं ना। इदारों के अंदर जो हैं वो एक इदारा है, जबकि मुल्क के अंदर बहुत सारे इदारे हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं शरियार एंड अदर्स? बताएं शरियार। यस सर क्लियर है। ठीक है, आगे चलें जी। आखिरी कुछ स्लाइड्स हैं लेक्चर नंबर 1 की, तकरीबन 80% लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। वेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल क्लाइमेट। अब आप देख सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बार बार आगे लेके चल रहे हैं। अब हम कई चीज़ें कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 पे, लाइक मॉरल वैल्यूज, मॉरल बिलीव्स, मोरालिटी, एथिकेट्स, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, एथिकल क्लाइमेट, देन मॉडल ऑफ एथिकल क्लाइमेट, विक्टर एंड कलन ने जो भी पेश किया। नो वुजर यार प्लीज ये अपने आप म्यूट कर लो यार, क्या फायदा बार बार। अरे ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद हम डिस्कस करें, नाउ वी आर डिस्कसिंग वेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल क्लाइमेट, ठीक है। इसमें आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, साथ साथ लिखते जाएं क्योंकि इन पॉइंट्स की डिटेल मैं बताऊंगा, इसमें लिखी नहीं हुई मैं बताऊंगा। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि इदारे की जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ इख्तियारात दिए जाए, एम्पावर किया जाए। वेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल क्लाइमेट में अगर इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखेंगे तो इट मीन्स कि आपका इदारा एथिकल क्लाइमेट का ख्याल रखता है और इम्प्रूव करता है रोज़मर्रा की बुनियाद पे। और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, इट मीन्स कि आपके इदारे में एथिकल क्लाइमेट नहीं, और इम्प्रूव तो दूर की बात है ना, जब है ही नहीं। इम्प्रूव कौन से पॉइंट से किया जा सकता है? पहला पॉइंट है एम्पावरमेंट। अब आपने पाकिस्तान आर्मी का नाम सुना हुआ है, हो सकता है आप में से कई लोगों के चाचू मामू भाई या कोई काम भी कर रहे हो, कोई मतलब कैप्टन हो, कोई मेजर हो, कोई मतलब किसी और लेवल की रैंक पे हो, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपकी यूटी टेक्सला की और आर्मी की। अब आपके सिविल डिपार्टमेंट में कोई डीन होंगे, कोई चेयरमैन होंगे, ठीक है, उनके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो उन्होंने बहुत सारे मामलात करने, मीटिंग्स करनी है, चीज़ों को आगे लेके चलना है।
اب سارے سبجیکٹس ڈین صاحب یا چیئرمین صاحب یا جو بڑے جو مطلب پروفیسر حضرات ہیں سارے سبجیکٹس اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ یا بندی تو نہیں کور کر سکتا نا. ان کے انڈر بہت سارے ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, لیکچررز ہیں, لیب انجینئرز ہیں, پھر اور بہت سارے لوگ ہیں جو دفتری کام کر رہے ہیں. تو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے جائیں گے تبھی تو وہ کام چلے گا نا. اسی طرح آرمی کی بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں, اب میجر باجوہ صاحب مطلب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس ٹائم پاکستان کے آرمی چیف ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. اب جرنل بہت سارے ہوں گے لیکن وہ اس ٹائم سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں آرمی میں. ان کے انڈر بہت سارے جرنلز ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے لیفٹیننٹ جرنلز ہیں, پھر میجر جرنلز ہیں, پھر بریگیڈیئرز ہیں, کرنلز ہیں, لیفٹیننٹ کرنلز ہیں, پھر نیچے آئے تو میجرز ہیں, کیپٹنز ہیں, ٹھیک ہے, لیفٹیننٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہیں, آگے سے حوالدار اور بہت کچھ بنا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے. تو کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں جو چیزیں میں سمجھا رہا ہوں کہ اب جنگ کا ماحول ہے یا امن کا ماحول ہے یا کچھ بھی ہے, کوئی جنگی مشقیں چل رہی ہیں تو کور کمانڈرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اب آرمی کے جو بڑے ہیں باجوہ صاحب ٹھیک ہے ان کے انڈر سارا کچھ ہے لیکن ایک بندے کے بس کی بات تو نہیں ہوتی نا کہ سارا کچھ وہ خود ہی کرے. بہت سارے جو لوگ نیچے کام کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ عزت احترام کے ساتھ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ مزید آگے سے کام کرائیں. یہ چیزیں امید ہے آپ کو کلیئر ہو رہی ہوں گی. جس جگہ امپاورمنٹ جائز وے میں لوگوں کو نہیں دی جاتی تو ایتھیکل کلائمیٹ امپروو ہونا تو دور کی بات, ایتھیکل کلائمیٹ ہوگا ہی نہیں. نمبر 1 پوائنٹ از کلیئر اسٹوڈنٹس, آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا. نمبر 2 ہے کمیونیکیشن. جس جگہ باٹم ٹو ٹاپ یا ٹاپ ٹو باٹم اپ ورڈ کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوگی, ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوگی, یا کولیگس کے درمیان کی انٹرنل کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوگی, گالی گلوچ ہوگی, فضولیات ہوں گی, تو ہاؤ کین یو امیجن کہ وہاں کا ایتھیکل کلائمیٹ امپروو ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جہاں مائیں بہنیں ساتھ کام کر رہی ہیں, بندہ گالیاں دے رہی ہے, کچھ کر رہا ہے, یا خدا نخواستہ کچھ خواتین مردوں کا خیال نہیں کر رہی ہیں, مرد خواتین کا خیال نہیں کر رہے, تو ایتھیکل کلائمیٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, صحیح ہے. آگے اگر آئیں ڈسپلن, ڈسپلن میں آپ کو پتہ ہے ڈسپلن پراپر اگر آپ لوگ خیال نہیں رکھیں گے ادارے کے بڑے لوگ تو آپ کا ایتھیکل کلائمیٹ امپروو نہیں ہو سکتا. چینج میں آپ کو میں سینس میں سمجھاؤں گا کہ کسی جگہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو انڈر لوگ کام کر رہے ہیں, آپ معمولی سا, زیادہ بڑے لیول پہ نہیں, معمولی سا انہیں کوئی تھوڑا بینیفٹ دے دیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کچھ ورکنگ آورس کو مطلب 8.5 آور سے یا 8 آور سے آدھا گھنٹے کی بریک ایک بڑھا دیتے ہیں, 20 منٹ کام مزید کم کرتے ہیں تاکہ لوگ جو بیچ میں ہیں وہ ذرا دن کو کھانا پینا آرام سے کر لیں, نماز کی بریک کر لیں, یا 11 یا 11:30 بجے ایک چائے کا وقفہ کر لیں تاکہ مینٹلی طور پہ ریفریشمنٹ انہیں ملے, فریش ہو جائیں تاکہ مزید فریش ہو کے اچھے طریقے سے کام کر سکیں. اس لیول پہ مائنر سی چینج جہاں کر کے ایتھیکل کلائمیٹ کو امپروو کیا جا سکتا تو اس پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ایتھیکل کلائمیٹ امپروو نہیں ہوگا. بٹ چینج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک ڈیوٹی کا ٹائم ہے, مثلا 6 گھنٹے ہیں, تو بندہ کہے 9 بجے جائیں گے جی 10 وقت کام کریں گے, پھر 11 تک بریک ہوگی, پھر 11 بجے کریں گے, پھر 12:30 بریک ہوگی, پھر 2 بجے کریں گے, پھر 3 بجے بریک. ایسے نہیں, یہ والا کام نہیں کرنا. اس طرح تو پھر آرگنائزیشن کو بنا تالے لگے اور گھر چلا جائے, فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. پھر کہنے کا مقصد ہے کوئی ایسی چینج مائنر لیول کی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ امپلائز خوش ہوں گے کسی بھی لیول کی, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. ورکنگ آورس والی تو میں نے ایک ایگزامپل دی نا آپ سب کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ باتیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, اب اگر یہ چیزیں آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گی پورے سمیسٹر میں. اب اگر نہیں لکھ رہے اور آپ کو بعد میں کوئی میں پوچھ لیتا ہوں کوئز میں, تو کئی لوگ اس میں اپنے پاس سے کہانیاں لکھتے رہیں گے, پھر ان کے نمبر نہیں آئیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, نمبر نہیں آئیں گے, پھر بعد میں کہیں گے جی ہم نے تو لکھا تھا. خالی لکھنا ہی تو نہیں ہوتا نا, جو چیز پوچھی گئی ہے اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے, صحیح طریقے سے لکھنا ہوتا ہے, تب نمبر ملتے ہیں. آگے زیرو ٹالرنس فار انسیویلٹی, امورل اور ان ایتھیکل بیہیویئر. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں, اس میں اب سارے آپ ماشاء اللہ سمجھدار کی کیا چیزیں ہیں. میک امپلائیز اویئر آف گائیڈ لائنس, اسٹینڈرڈز اینڈ رولز آف دا کمپنی اینڈ انڈسٹری ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ڈیوٹی کوڈ آف ایتھکس اینڈ ایتھیکل کوڈز آف ادر آرگنائزیشنز ایز ویل, جو تھوڑی دیر پہلے شہریار نے بتایا تھا. مطلب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کا ایتھیکل کلائمیٹ امپروو ہوگا. آڈٹ امپلائیز فار اینی وائلیشن, فائنینشیل آڈٹ ہے یا کوئی بھی ہے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایتھیکل کلائمیٹ امپروو ہوگا. ٹھیک ہے, اب آخری کچھ پوائنٹس ہیں لیکچر نمبر 1 کے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگلی کلاس میں آپ نے یہ پڑھ کے آنا ہے. There are some types of ethical climate that exist in the organization. It is your oral assignment. یہ لکھ کے نہیں لانی, یہ لکھ کے نہیں لانی, صرف آپ نے گوگل سے سپورٹ لے لیں, ہیلپ لے لیں, آپ کو 3-4 منٹ میں اس کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اور ایک اسائنمنٹ آگے آئے گی سیکنڈ, اور اگلی کلاس میں لیکچر نمبر 1 کی جو اپ ڈیٹڈ فائل ہے نا, جس فائل میں ان کے جواب بھی موجود ہیں, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سیکنڈ لیکچر بھی پڑھیں گے اگلے فرائیڈے کو 3 سے 5 کے درمیان انشاءاللہ. سیکنڈ لیکچر بھی کور کریں گے, اور یہ جو اس کے جواب ہوں گے نا 10 منٹ کا پورشن, وہ بھی رکھیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. انسیویلٹی, ہراسمنٹ, اگریشن اینڈ ڈسکریمنیشن کین آل پروڈیوس an unethical and hostile work environment.
while positive ethical climate can make employees more productive and even happier. یعنی جس جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہن بیٹیوں کی عزت کی جا رہی ہے، بچیاں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کیا جا رہا، یا کہیں لڑکیوں کی جانب سے لڑکوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کیا جا رہا، تو آپ کے معاملات اچھے طریقے سے ادارے کے چلیں گے. پازیٹیو ایتھیکل کلائمیٹ ہوگا تو امپلائیز پروڈکٹیو بھی ہوں گے، ایون ہیویئر بھی ہوں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو ادارہ آگے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی. اوپن اینڈیڈ کوشچنس. جی اسد، آر یو لسننگ می اور ناٹ؟ Yes, sir. Asad, what do you know about ethics? We have discussed in detail. What do you know about ethics? سر ایتھکس یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیا ہماری پرورش کیسی ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی کام آتا ہے، جس طرح آپ نے وہ اگزامپل دی تھی روڈ پار کرانے کی یا برج وغیرہ کی، تو جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا خیالات ظاہر ہوتے ہیں، پھر ہم کیا ایکشن کرتے ہیں. جی جو سارے ہم کام کرتے ہیں پازیٹیو وے میں، انہیں ایتھکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Are ethical decisions important, Asad, or not? دے آر امپورٹنٹ. How they are important? سر اگر ہم ایتھیکل ڈیسیشنز وغیرہ پہ فوکس نہیں کریں گے تو آگے فیوچر میں اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے وہ کافی ڈرسٹیکل ہو سکتے ہیں. Exactly, you are absolutely right. So I am going to ask another questions to you, Asad, that what happens without ethics? Sir, without ethics, there will be disasters such as جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ برج وغیرہ میں اگر ہم 2 نمبر مٹیریل یوز کریں گے، ہمارے اگر ایتھکس اچھے نہیں ہوں گے تو ہم سوچیں گے نہیں اچھا، تو وہ فیوچر میں کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارے اعمال وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی ان پہ بھی ہمارا برا افیکٹ پڑتا ہے. صحیح ہے. what is the relation between society, ethics, morals, moral judgment؟ یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم کور کر چکے ہیں. آخری سوال اسد بتائیں جو پوچھا ابھی میں نے. سر سوسائٹی میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، کچھ معذور ہوتے ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں، اور کچھ ینگسٹرز ہوتے ہیں. جس طرح ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم میں ایتھکس اگر ہوں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، اور یہ ہماری مورلس کو شو کریں گے بھائی کہ ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے اور ہمیں کیا کیا ہے، اور یہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں اسے مورل ججمنٹ کہتے ہیں. Exactly, you are absolutely right. I am very happy to get these answers from your side. مجھے اسی طرح لوگوں کے نام یاد ہوتے ہیں، میری نظر میں کوئی فیورٹزم نہیں ہوتا. جو لوگ حصہ لیتے ہیں، جنہیں میں کہتا ہوں کوشش کرتے ہیں، چاہے مطلب غلط بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا اسد کدھر سے رہتے ہیں، کون سے علاقے سے ہیں، نہ مجھے ان کا پتہ ہے، نہ ابھی آپ سمجھ رہے میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن اس طرح آپ حصہ لیتے ہیں، سنتے ہیں لیکچر، تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور آگے تک نام یاد رہتے ہیں وداؤٹ اینی فیورٹزم. باقیوں کی بھی جب نمبر آئیں گے اگلی کلاسوں میں، جب کلاس پارٹیسپیشن انگیجمنٹ میں کراؤں گا، کوشش کیا کریں، بتایا کریں. ٹھیک ہے، ہیزیٹیشن نہ کرنا. کوئی اتنا سخت انسان میں نہیں ہوں، بڑا ایزی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. ابھی 1.25 گھنٹے میں آپ کو مزاج سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ بس کلاسیں چھوڑنی نہیں ہے، کوئی کلاس بھی. ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے رہ گئی تو فوراً لیکچر ریکارڈڈ سن لیں بعد میں، تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوں. کیونکہ جس ڈیٹیل سے چیزیں میں بتاتا ہوں بعد میں سلائڈز میں آپ شک رکھ لیں گے دوست سے لے کے کہ یار لیکچر بھیج دو یہ وہ، لیکن اس طرح نہیں سمجھ آئیں گی جیسے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیل سے ایگزامپلس کے ساتھ. تو اسٹوڈنٹس، ایک اور ٹیکنیک، ایک اور فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں ایتھکس کا، کہ ہر وہ کام جو کرنا چاہیے نا، ہر وہ کام جو کرنا چاہیے، اگر آپ لوگ یا ہم وہ کریں گے تو وہ ایتھکس ہوگی. ہر وہ کام جو کرنا چاہیے، یعنی ابھی مورل ویلیوز، مورالٹی تک ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے، یعنی ہر وہ کام جو کرنا چاہیے اور ہم وہ کریں گے تو وہ ایتھکس ہوگی. اور ہر وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو بھی وہ ایتھکس ہوگی. یعنی ہر وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے، غلط چیزیں غلط، اور ہم وہ نہیں کریں گے تو بھی وہ ایتھکس ہوگی. اسی طرح ہر وہ کام جو کرنا چاہیے اور ہم نہیں کریں گے تو ایتھکس نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ کام جو کرنا چاہیے اور ہم نہیں کریں گے تو ایتھکس نہیں ہوگی. اور اسی طرح ہر وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے اور ہم وہ کریں گے تو بھی ایتھکس نہیں ہوگی. کلیئر یہاں تک؟ بہت آسان ایک فارمولہ بتایا میں نے آپ کو. اب آخری بالکل سلائڈ ہیں جی. ویئر ڈز morality کم فرام؟ فرام یور پیرنٹس، فرام یور ریلیجن، فرام یور پیئرس، ٹیکنالوجی اینڈ ہیلدی اسٹف، ہیلدی بکس ایٹسٹرا ایز ویل. ٹھیک ہے، یعنی مورالٹی کہاں سے آتی ہے جس کی بیس پہ آگے آپ ایتھکس، پروفیشنل ایتھکس، اگلی کہانیاں، سارے معاملات کرتے ہیں. فرام یور پیرنٹس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی آسان چیزیں ہیں کہ پیرنٹس کے سامنے ان کے چلڈرن ہیں، کوئی ایسی حرکات و سکنات اور ایسے معاملات کر رہے ہیں تو اٹس دا ڈیوٹی آف دیئر پیرنٹس ٹو، مطلب بچوں کو سمجھائیں کہ یار بچے یہ کام نہیں کرنا، بچے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پیرنٹس سے آتی ہے. اس کے بعد ریلیجن،
دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب یا ریلیجن نہیں ہے جو الٹی باتیں کرنے کا کہتا ہے. باقی اختلافات جو ہیں توحید کے یا دوسرے اسلام اینڈ ادر وہ ایک الگ معاملہ ٹھیک ہے, وہ اس میں ہم نہیں پڑھ رہے ابھی فی الحال. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مورالٹی کہاں سے آتی ہے. اگلا پوائنٹ ہے ریلیجن. آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں, ہندوازم کو دیکھ لیں, کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں, کوئی کہیں یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولو, سچ نہ بولو, یہ کرو وہ کرو, بزرگوں کو دھکے دو, خدا نہ خاصے. کچھ بات سمجھ رہے ہیں, ہر جگہ اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں, غلط نہیں لکھی ہوئی. پیئرز, یہ پیئرز ہے ٹھیک ہے, فرینڈز, آپ کے دوست. اب آپ کی کلاس ہو رہی ہے, کوئی دوست کہتا ہے یار چھوڑو کلاس کو, جاتے ہیں مطلب کسی انڈین ایکٹر کی نئی مووی ہے یا جا کے مووی دیکھ آتے ہیں ٹھیک ہے. آپ اگر اپنا خیال کریں گے تو آپ کہیں گے یار نہیں, میرے امی ابو نے بڑی مشکل سے فیسیں بھری ہیں, پلاٹ پیج کی فیس کی ہے, میں ڈاکٹری بڑی مشکل سے کر رہا ہوں, تو میں کلاس نہیں چھوڑ سکتا. ہاں تمہارے ساتھ رات کو میں چائے کا کپ پی لوں گا, رات کو جا کے کچھ کھا پی آئیں گے, رات کو ایک اچھے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے ہم انٹرٹینمنٹ کر لیں گے, کچھ بھی مطلب جو بھی ہے جرنل. تو وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے دوست کیسے ہیں. یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو بندے کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں اور خرابیوں کی سائڈ بھی لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے. یہ پیئرز ہے. اور یہ پیر نہیں ہے, شروع میں یہ سبجیکٹ میں نے پڑھایا تھا 2018 کی بات ہے, آپ کے سینئرز ہیں ان میں سے ایک نے بڑی معصومیت سے کہا تھا پیر نا, تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پیر ہے. میں نے کہا یہ پیر فقیر والا وہ نہیں ہے, یہ پیئرز ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کے جو روحانی استاد ہیں یا پیر صاحب ہیں وہ وہاں سے بھی اچھی چیزیں آتی ہیں, لیکن یہاں یہ وہ پیر نہیں ہے, پیئرز ہے. آگے ٹیکنالوجی کا آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے یا سافٹ ویئر انجینئر ہے یا کمپیوٹر سائنس کا کوئی بندہ ہے یا آئی ٹی کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی یا ٹیلی کام کا, یہ وٹ ایور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو غلطیاں یا غلط چیزیں ہو سکتی ہیں. So students, this is the final and last slide of lecture number 1 named as Ethics and Compliance Officer Association. You will have to read on internet. You can get your support from Google uncle. ٹھیک ہے, گوگل میں لکھیں کہ یہ کیا چیز ہے, اور اگلی کلاس میں میں پوچھوں گا کسی سے بھی, اور اگلی کلاس میں جس سے پوچھوں گا تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے یا ہمیں پتہ نہیں تھا. پتہ کیوں نہیں تھا؟ میں نے لیکچر نمبر 1 سٹارٹ ہوتے ہی میں نے لیکچر کی مٹیریل جو ہے میں نے فائلز میں کلاس 1 کا اپلوڈ کر دی ہے. اب یہ ہر کسی کا اپنا کام ہے کہ وہ لیکچر ڈاؤن لوڈ کرے اپنے لیپ ٹاپس میں, موبائلز میں, کمپیوٹروں میں. اس میں سی آرز نے بھی کوئی ظاہر ہے کسی کا وہ تو نہیں نا اٹھایا ہوا, ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. سی آرز یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتائیں یار لیکچر اس ٹائم ہے, یہ حالات ہیں ملک کے چل رہے ہیں, ٹائمنگ کا یہ مسئلہ ہے یا وہ ہے, جو بھی وہ بیچارے یہی کر سکتے ہیں نا. اب آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے سی آرز نے کوئی ظاہر ہے قرضہ تو نہیں لیا ہوا نا کسی سے کہ وہ کریں کہ ہر کسی کو جا کے گھر دیکھیں. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے. پھر سی آرز بیچاروں کی غلطی ہو جاتی ہے, جی سی آرز نے نہیں کیا, یہ ٹیچر نے نہیں دیا. بندہ خود کچھ نہ کرے نا تو آخر میں سی آرز کی بندہ نام لگاتا ہے, یہ جی آرز کا لگاتے ہیں, یہ ٹیچر ایسے کرتے ہیں. ٹیچر کچھ نہیں کرتے, ٹیچر اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچر یہی کر سکتے ہیں نا, سی آر سے کمیونیکیشن کریں, انہیں بتائیں کہ یار یہ ٹائم ہے کلاس کا, یہ معاملات ہیں, لیکچر نمبر 1 یہ ہے, اور کچھ دن تک آپ کا باقی ڈیٹا بھی فائلز میں اپلوڈ کر دیں گے. وہ تو یہی کر سکتے ہیں نا. باقی کام اسٹوڈنٹس کا اپنا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی خود نہ کرے, اسے چاہیے کہ کیسے سر غلطی ہوگی, نہیں پڑھ سکے, بجائے وہ ایویں باتیں بناتا رہے, جی پتہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے 2 چیزیں پڑھ کے آنی ہیں. ایک ایتھیکل کلائمیٹ کی ٹائپس تھی اوپر ٹھیک ہے, ریٹن اسائنمنٹ نہیں ہے, وہ آگے بتاؤں گا اگلے ویکس میں, اور ایک یہ ای سی او ہے ٹھیک ہے. اب یہاں اس کے بعد اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ہمارے پاس 5 سے 10 منٹ لیکچر کے ہیں, اب کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اب لیکچر پورا ہوا ہے, بلکہ آپ لوگوں سے کوشچن پہلے میں کرتا ہوں. عبد الحسیب, اب آپ بتائیں کہ یہ پروفیشنلزم والا لیکچر تھا یا کسی اسکالر کا تھا جو آپ کہہ رہے تھے, اب بتائیں. عبد الحسیب آپ سن رہے ہیں؟ جی جی سر. What is your point of view now? What is your point of view regarding lecture number 1 right now? After listening all lecture, جی اب بتائیں. سر میرا کہنے کا مطلب تھا بالکل بالکل جو اچھی باتیں کرتے ہیں نا طارق جمیل صاحب, آپ بالکل بلکہ وہی باتیں بیان کر رہے ہیں, آپ کا وہی اچھا ہے. میرے کہنے کا سر یہ مطلب تھا سر. نہیں, میں بھی خدا نخواستہ آپ سے کوئی ناراض ہو کے نہیں پوچھ رہا, میں بھی پوزیٹیولی پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کا کیا مطلب. آپ کی بات سے نا 2 میننگ نکل رہے تھے نا, میں نیگیٹو نہیں سوچ رہا, لیکن ایک مطلب وہی تھا پوزیٹیو. ایک میننگ یہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, دوسرا یہ تھا کہ شاید خدا نخواستہ میں پروفیشنلزم والی اگزامپل سے زیادہ دوسری بتا رہا ہوں. اب بتائیں کہ کیا دونوں چیزیں کور نہیں کی, روحانیت, اسلام اور پروفیشنل آرگنائزیشنز, آپ بتائیں. بالکل سر, دونوں سر سمپل جو اگزامپل سر اس سمجھ آئیے, مطلب کہ آپ کی جو نا اس ایتھکس کی. جی, میں الحمدللہ جس جگہ کام کر رہا ہوں نا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایز اے ٹیوٹر, ایز اے ٹیچر, یو ٹی ٹیکس میں لاسٹ 3 ایئر سے الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے ایزی وے میں چیزیں بتاتا ہوں, اور بکس بھی دوں گا. بکس میں سے بھی آپ لوگ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے میری ایزی بنی ہوئی سلائڈز اچھے طریقے سے کور کر لیں تو آئی ایشور ٹو آل آف یو کہ ہر بندہ اچھے نمبر لے سکتا ہے. لیکن یاد رہے
کہ میرا ایک فرینڈلی ایک پڑھانے کا طریقہ یا میرے وہ جو معاملات ہیں اس کا مطلب کوئی بھائی بہن دوست کوئی ہرگز غلطی سے یہ نہ لے کہ اٹینڈنس شارٹ میں نہیں کروں گا یا کسی کے ساتھ ایکسٹرا غیر ضروری فیورز کروں گا، یا اگر میں اٹک کہوں تو اٹک کی کوئی لڑکی نکل آتی ہے لڑکا نکل آتا ہے تو مطلب مجھے یہ کہہ سکے گا کہ سر ہم دونوں اٹک سے خیال کریں، رولز پہ تو کمپرومائز میں نہیں کرتا نا۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کے جائز جو معاملات ہیں کسی کا کوئی ہو وہ میں ایک انسانیت کے تحت ضرور فیور کرتا ہوں، وہ ہمارا فرض بھی ہے، لیکن ایکسٹرا اور غیر ضروری ایسے معاملات میں آپ کو عبدالحسیب نہیں کہہ رہا، میں جرنلی ایک بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سب کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور میں اتنی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سارے یہ لیکچرز خود سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا، ٹائم بھی اچھا گزرے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، اور نیند آئے گی ہوگی روٹ جائے گی، اور ہر کلاس میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا ریفرنس آئے گا بتاؤں گا، جہاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا وہ بتاؤں گا، جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا وہ بتاؤں گا، جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا تو وہ بتاؤں گا، جہاں امام پاک امام حسین کا آئے گا تو وہ بتاؤں گا، جہاں حضرت فاطمہ کا آئے گا تو وہ بتاؤں گا، جہاں اولیاء اللہ کا آئے گا، بزرگان دین کا آئے گا، اللہ کے ولیوں کا آئے گا وہ بتاؤں گا۔ مقصد ہے میری زندگی کا اصول ہے کہ صرف دنیا داری نہیں اور صرف دین نہیں، دین پلس دنیا از اکول ٹو سکسیس، یہ میرے فارمولاز آف لائف ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، کنوے کرتا ہوں۔ ابھی آپ سے پہلے اس ویک یہ میں کئی کلاسیں لے چکا ہوں، یہ الیکٹرانکس 17 کے ساتھ اس دفعہ یہ میں سبجیکٹ کر رہا ہوں، منڈے کو ان کے ساتھ کلاس ہے، الیکٹرانکس 18 کی ٹیوزڈے کو ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کے اے بی کے ساتھ ہے ٹیوزڈے کو صبح، اور فرائیڈے کو ہے سی ڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لیکن آن لائن میں نا بجائے ایک ٹیم میں بندہ الگ لے رہا ہو تو وہ ذرا عجیب ہو جاتا ہے، اس لیے ذرا ایزی ہوتا ہے اکٹھی کرنا۔ اس کے علاوہ بدھ والے دن سافٹ ویئر کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ 5 ڈپارٹمنٹ 4 میں اس دفعہ یہ میں پڑھا رہا ہوں، تو آپ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علاوہ بھی 450 550 اسٹوڈنٹس ہیں، 200 آپ ہیں، 400-500 اور بھی ہیں، تو ایک ٹائم پہ اتنے سارے لوگوں سے اگر ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار صرف دنیا داری نہ کرو، دین کا بھی کرو، صرف دین نہ کرو دنیا داری بھی کرو، دین پلس دنیا از اکول ٹو سکسیس، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو کہا تھا نا کہ جو بندہ بکریاں چرانے جنگل میں بکریاں لے جاتا ہے نا، تو ادھر وہ بھیڑیا بھی آیا ہوتا ہے جو اپنا پیٹ بھرنے جانوروں پہ حملہ کرنے آتا ہے، یعنی اسباب بھی اختیار کرنے اور دعا بھی کرنی ہے، دین پلس دنیا از اکول ٹو سکسیس اینڈ دعا پلس دوا از اکول ٹو سکسیس، یعنی پریئرز پلس ہارڈ ورک از اکول ٹو سکسیس۔ بندہ بیج بوئے نہیں اور بندہ کہ یا اللہ فصل اچھی اگا دے، تو بیج بوئی نہیں ہے تو بندہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بندہ بیج بوئے، محنت کرے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ تو ٹھیک ہے جی، ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، آخری 5 منٹ آپ کی فیڈ بیک کا سیشن ہے، تو کوئی دوست بتانا جیسے سی آر سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم سر۔ سی آر سے سٹارٹ کرتے ہیں، وعلیکم السلام، پھر اب آپ پوچھ سکتے ہیں باری باری، بتا سکتے ہیں سر۔ جی سر یہ رول اور لا میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو جو اسائنمنٹ دی تھی اوپر پڑھی تھی آپ نے؟ اقدس آپ پوچھ رہے ہیں نا سوال؟ یس سر۔ اقدس جو میں نے اسائنمنٹس دی ہیں نا اس میں اس کا جواب موجود ہے، وہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، نہیں تو سسپینس ختم ہو جائے گا۔ اوکے سر۔ ہاں ابھی بتانا چاہوں تو ابھی بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی کوئی چیز بتائی ہے میں نے پڑھ کے آنے کے لیے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی نا، سمجھ رہے ہیں جی؟ سی آر صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اماد، واٹ از یور پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ کلاس نمبر 1؟ سر ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھایا آپ نے سر، کائنڈلی بس اتنا بتا دیں اسائنمنٹ میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسائنمنٹ میں آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے نا، جو یہ والا ٹائٹل ہے ECOA، پورا ورڈ مطلب پورے ورڈز کے ساتھ گوگل لکھیں، گوگل میں جا کے لکھیں، اور وہ جو اوپر تھی ایتھیکل کلائمیٹ ٹائپس آپ نے لکھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے مختلف ویب سائٹس کا آگے جو لنکس دے گا۔ اگلی کلاس میں کسی سے بھی پوچھوں گا، اور غلط بتائیں صحیح بتائیں، بتانا ضرور ہے، کسی نے یہ نہیں کہنا پتہ نہیں تھا، پھر اس طرح کے مطلب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مجھے عجیب لگتے ہیں، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں جس سینس میں یہ بات کر رہا ہوں؟ جی سر سمجھ رہا ہوں۔ وہ پھر اس کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ یار ٹیچر اپنا ٹائم ایسے ہی مطلب خدا نخواستہ لگا کے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں، مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے جی۔ اماد تھینک یو سو مچ فار یور پازیٹیو فیڈ بیک جی۔ داؤد اب آپ بتائیں، بینگ اے سی آر آف یور سیکشن۔ سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھایا۔ اچھا یہ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نو سر، لیکچر وائز ہمیں مطلب کلیئرلی سمجھ آ گئی جو آپ نے مطلب ہمیں ڈلیور کیا۔ چلیں تھینک یو جی۔ شہریار ناؤ اٹس یور ٹرن۔ سر بہت اچھا لگا سر، اس چیپٹر 1 سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اباؤٹ ایتھکس، تو سر انشاءاللہ نیکسٹ فردر لیکچر میں ہمیں اور کچھ سیکھنے کو ملے گا سر، کافی اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا سر، پازیٹیو۔ جی تھینک یو۔ اور آپ تینوں نے مجھے واٹس ایپ پہ اٹینڈنس لکھ کے پیج کی تصویریں بنا کے بھیج دی ہیں، میں نے موبائل چیک نہیں کیا ابھی۔ جی سر۔ اور
किसी ऐसे की तो नहीं भेजी ना, या ऐसी की तो नहीं भेजी जो अभी थी या था ही नहीं तो उसकी भी भेज दिया यार, चलो सर को क्या पता लगेगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सब लोगों के नाम मेरे सामने आ रहे नो सर, जी आप चेक कर सकते हैं सर। सर जिसने ज्वाइन की थी हैं। मैंने ठीक है, उसी की लगाई। अच्छा। और चौथा वाला कौन था? हुजैफा। हुजैफा आप ऑनलाइन हैं? सर उसका नेट इशू आई थिंक, वो अच्छा लीव चलें, कर गया। मैंने आप तीनों से पूछे, अब तकरीबन 5 से 7 और लोगों को रैंडमली मैं पूछता हूँ, 2-3 लड़कियों को करता हूँ इंगेज। अभी तक लड़कियों को आज मैंने नहीं किया। तो एक मिनट, अक्सा मजहर, अक्सा मजहर, आर यू लिसनिंग मी और नॉट? अच्छा, ऑनलाइन क्लासों में स्टूडेंट एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं कि मतलब सिर्फ ऑनलाइन आके बंदा कोई बाजार जाके दही लेने चला जाए, कोई भले दही भले खाने चला जाए, या कोई घर बैठ के कोई प्याज श्याज काटना को शुरू कर दे, या कोई खाना किचन में पकाना चले जाए, ऐसे नहीं करना। मतलब मैं बीच में किसी को भी इस तरह पूछ सकता हूँ, इंगेज कर सकता हूँ, उससे क्लियर हो जाता है कि कौन बैठा हुआ है या बैठी हुई है और कौन नहीं बैठा हुआ, सिर्फ ऑनलाइन आके चला गया। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके सीनियर्स कोई भी हैं 17 सेशन वाली है, किसी से भी आप मेरा वे ऑफ मतलब वर्किंग ये सारा पूछ सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें मज़ीद। जी अक्सा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? अक्सा मज़र, अक्सा आपको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं? आई थिंक उन्हें आवाज़ नहीं जा रही, या वो बैठी नहीं हुई हैं शायद। अच्छा, अरफा फ़ारूक, आपको आवाज़ आ रही है? अरफा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी अरफा अटेंटिव थी, फ़ौरन इन्होंने जवाब दिया। अरफा, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू पहली क्लास के बारे में, कोई समझ आया? कोई नहीं? जी सर, अच्छा लगा, समझ आया, मैंने साथ साथ नोट भी किया है। आगे भी इंशाल्लाह ऐसी क्लासेस रहें। जी जी, इंशाल्लाह से रहेंगी। तो क्या समझ आया? कोई मुश्किल तो नहीं रही किसी चीज़ में? नहीं सर, ऐसा तो मुश्किल नहीं है, बाकी ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता थी एथिक्स मॉरल के बारे में, लेकिन आपने फर्दर उसको एक्सप्लेन कर दिया तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ गई हैं। चलें चलें, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आगे एक मिनट। जी बुशरा अहमद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बुशरा, यस सर, आ रही है। जी बुशरा, लेक्चर नंबर 1 की समझ आई है या नहीं? कोई मसला तो नहीं था? यस सर, नो सर, आ गई है समझ। ठीक था लेक्चर, सही था? यस सर, अच्छा था, सही समझ आ गया, सब चलें समझ आ ठीक है, थैंक यू जी। हिबा यासिर, हिबा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। जी हिबा, आप आखिरी फीमेल हैं जिसे फ़िलहाल मैं इंगेज कर रहा हूँ, बताएं लेक्चर का क्या था फीडबैक? जी सर, वाज फाइन, लाइक आई अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ इट। सही है, चलें ठीक है जी। अब 2 मज़ीद स्टूडेंट्स लड़कों वाले सेक्शन से मैं आता हूँ सेक्शन में। जी अमीर हमज़ा, जनाब अमीर हमज़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी अमीर हमज़ा, आप किधर से हैं, किस इलाके से हैं आप? मैं सलैया से। जी अमीर हमज़ा फ्रॉम लिया, चीज़ें समझ आई हैं? जी सर, समझ आई हैं। इजी था सर, आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। चलें ठीक है। आखिरी सारे कोई आखिरी बंदा किसी को करते हैं engage। ठीक है, नहीं जी राजा तुफैल हुसैन खान साहब, जी राजा साहब, राजा तुफैल हुसैन खान, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। मेरी आवाज़ आ राजा रही है? साहब, जी जी बिल्कुल राजा साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। जी राजा साहब, कैसे फीलिंग्स हैं, कैसा लेक्चर रहा, ठीक हो गया, समझ आई हैं चीज़ें या नहीं? बहुत बेहतरीन है सर। मतलब ये कि हम लोग जो एथिक्स वगैरह और मॉरल्स वगैरह वैसे मतलब ये तो चीज़ें बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन में किस तरह इन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा सर, ये चीज़ मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। पहले से बुक में हम पढ़ते ही हैं, लेकिन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गई है सर इस चीज़ के लिए। जी जी, ऐसे ही अभी तो बात शुरू हुई है ना इंशाल्लाह। अभी तो लेक्चर नंबर 1 हुआ है, अभी 15 क्लासें रहती हैं इंशाल्लाह। तो चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफियत में रखे, अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का, बड़ों का, छोटों का ख्याल रखिएगा, और आसानियाँ हासिल करें, आसानियाँ बांटें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह अगले जुम्मे को मिलते हैं। जब तक ऑनलाइन क्लासें हैं ना, तो हमारा स्केड्यूल फ़िलहाल मजबूरियाँ हैं, कुछ यही होगा। और अगर क्लासें फ़िज़िकल होती हैं तो इंशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर साहब, चेयरमैन साहब के अहकामात हैं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं। अभी फ़िलहाल जब तक ऑनलाइन है यही होगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।
اللہ حافظ سر ریکارڈنگ کلوز کر رہا ہوں تھینک یو سر اللہ حافظ اوکے سر اللہ حافظ